السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہمارے آخری رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. محترم سامعین کرام، آج ہم لوگ انشاءاللہ 21ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے بإذن اللہ تعالی، اور اس میں عنکبوت، سورہ عنکبوت کا کچھ حصہ ہے، اور سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب کا کچھ حصہ ہے. اللہ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے برائی سے اور فحش کاموں سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے نماز ادا کی جو اس کا حق ہے، اس کی سنتیں ادا کی، اس کے واجبات ادا کی، اور نماز کو پڑھا خشوع و خضوع سے، اور جو وہ نماز میں قرآن کی تلاوت کی، اس پر غور کیا اور تدبر کیا، تو اس سے بھی اللہ تعالی انشاءاللہ یہ نماز اس کو روکے گی برائی سے اور فحش کاموں سے. اور یہاں پر اللہ نے جو فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ اے نبی آپ پڑھیے، تلاوت کریے جو اللہ نے آپ پر وحی کی من الکتاب. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا قرآن کی تلاوت کرنا واجب ہے، لیکن تلاوت صرف لفظ کی تلاوت نہیں ہے، بلکہ لفظ کی تلاوت، معنی کی بھی تلاوت، اور اس کی اتباع کی عمل کی بھی. تو تلاوت بھی کرنا لفظی طور پر، اس کے معنی سمجھنا بھی، اور اس کی پیروی کرنا، اس سے عمل کرنا. اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہاں پر اللہ نے کہا کہ نماز روکتی ہے برے کاموں سے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ برے کام کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نماز انسان کو روکتی ہے برے کاموں سے جو انسان نماز صحیح پڑھے، صحیح نماز، صحیح نماز جو اس میں اس کے ارکان پورے ہوں، شرائط پورے ہوں، سنتیں اس کی پوری ہوں، تو یہ نماز انسان کو روکتی ہے برائی سے. یا اس کا مطلب ہے کہ نا اگر جو انسان نے پابندی کی، اگرچہ ابھی اس کو نہیں روکی لیکن ان قریب انشاءاللہ اس کو روکے گی. یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز انسان کو آسانی پیدا کرتی ہے برائی سے روکنے کے لیے، اس لیے کہ نماز میں انسان اللہ کو یاد کرتا اور قرآن کی تلاوت کرتا، تو یہ انسان کو ابھارتی ہے برائی سے روکنے کے لیے. انسان کو چیزیں ابھارتی ہیں اور دعوت دیتی ہیں کہ وہ برائی سے رک جائے اور باز آ جائے. پھر اللہ نے یہاں آگے فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، کہ اہل کتاب سے بحث مت کرو اور جدال مت کرو، اس سوائے جو اچھے انداز. اہل کتاب سے مراد جو ہم جانتے ہیں یہود و نصارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب سے جدال مت کرو اور بحث اور مباحثہ مت کرو سوائے اچھے انداز سے، یعنی ان سے اچھے انداز میں ان سے بحث کرو اور مباحثہ کرو، سوائے إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو ان سے ظلم کیا، جو ضد کیا وغیرہ. تو یہاں پر اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جب بھی کسی سے اگر بحث کریں، خاص طور پر جو اہل کتاب سے، تو ان سے کیا کریں، یعنی بات کریں، ان سے بحث کریں، یعنی اچھے انداز میں، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ حق قبول کریں، ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر ایک بات کا جو ذکر ہے کہ فرمایا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے. تو جو ظلم کیا تو وہ اس سے ہے نا ہم بلکہ بحث ہی نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ ہے نا حق کو ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ یعنی ضد کرتے ہیں اور اپنی بات پہ اکڑے ہوتے ہیں، تو ان سے بحث کر کے فائدہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ان سے کہو، یعنی جو اہل کتاب یہود و نصارہ ہے، کہ ہم ایمان لاتے ہماری کتاب پر بھی اور تمہاری کتاب پر بھی، تمہارے پاس تمہارے رسولوں پر، یا تم جن کو رسول مانتے ہیں جو موسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام، ان پر جو کتاب نازل ہوئی ہم بھی اس کو مانتے ہیں. لیکن بلا شک ہمارا ایمان لانا اس پہ یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں اور حق ہے، لیکن وہ اب اس زمانے کے لیے نہیں ہے وہ، بلکہ جب قرآن سے پہلے تک اس پر عمل تھا، قرآن آنے سے پہلے تک، قرآن آ کر اس کو قرآن نے ان دونوں کتابوں کو منسوخ کر دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو تورات و انجیل موجود ہے وہ محرف ہے، وہ اس میں انہوں نے یہود و نصارہ نے اس میں چینجنگ کر دی، لیکن اصل تو ہم اس پر ایمان لاتے، بلکہ ہمارا ایمان ہے، ایمان کے ارکان میں سے ہے کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا. اور وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور تمہارا اور ہمارا رب ایک ہے اور ہم سب اس کو مانتے ہیں.
تو یہاں پر ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ نا جب تم بات کرو اہل کتاب سے تو اس میں تم ان کی کتابوں پہ کچھ نقص مت نکالو، یہ مت ہو کہ تمہاری کتاب غلط ہے، کہ تم غلط نہیں، بلکہ کوشش کرو گے نا تاکہ ان کو قریب کرنے کے لیے کہو کہ ہم بھی ایمان لاتے ہیں تمہاری کتابوں پر، اور بات صحیح ہے، ہم تو تورات اور انجیل کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ یہ نا وہ حق قبول کریں۔ لیکن ان کو دو چیزیں کی وضاحت کی جائے گی کہ وہ ابھی ہم نے ذکر کیا۔ اور یہاں پر جو اللہ نے جو فرمایا وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، تو یہاں پر یعنی اللہ تعالیٰ گویا یعنی یہ بات کہہ رہا ہے کہ جب انسان مناظرہ کرے، کسی سے ڈیبیٹ کرے، تو سب سے پہلے جو دونوں کی مشترکہ کامن چیزیں ہیں اس کا ذکر کر دے تاکہ اس پہ بحث نہ ہو۔ اور یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ افسوس کے ساتھ جب لوگ جو کرتے ہیں مناظرہ، تو وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو دونوں مانتے ہیں لیکن اسی پر بحث کرتے وہ، حالانکہ دونوں مانتے ہیں وہ چیز کو۔ اگر شروع سے وہ چیز کا ذکر کیا جاتا بھئی ہاں یہ تو ہم بھی مانتے تم بھی مانتے، چلو اس کے آگے بڑھتے، ٹھیک ہے نا، تو ہم نے شروع میں کہہ دیا جائے کہ ہمارا اتفاق اس پر ہے، تمہارا بھی اس پر اتفاق ہے، ہم سب اس کو پھر آگے بڑھو، پھر کیا کرو آگے کی بات کرو۔ لیکن تو یہ اچھی بات ہے کہ مجھے مناظرہ ہو یا کسی سے بحث ہو تو پہلے جو دونوں کے درمیان جو مشترک چیز ہے اس پہ اتفاق ہو جائے تاکہ پھر آگے بات ہو، تاکہ پھر کیا ہو، پھر آگے بات ہو۔ اس سے کیا ہوتا کہ ٹائم اور بچ جاتا اور بات فائدہ مند ہوتی ہے، بات ہے نا فائدہ مند ہوتی ہے۔ پھر یہاں پر جب اللہ نے جب کہا کہ ان سے کہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں جو ہم پہ نازل ہوا اور تم پر بھی نازل ہوا، تو لیکن پھر عمل کس پہ ہوگا؟ جو سب سے آخری نازل ہوئی اللہ کی، وہ تم پر بھی جو نازل ہوئی وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، اور ہم پر بھی جو نازل ہوئی قرآن وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن سب سے آخری کتاب کون سی ہے؟ اللہ کی قرآن ہے، تو عمل اس پر ہوگا، عمل کیا ہوگا؟ عمل اس پر ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اس سے پہلے نہ کچھ لکھتے تھے نہ کوئی پڑھتے تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لکھنے آتا نہ پڑھنے آتا۔ تو اللہ نے یہاں پر وجہ بیان کی کہ کیوں ایسا تھا، یعنی کیوں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے نہیں آتا تھا اور لکھنے نہیں آتا تھا۔ کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو شاید مشرکین کو شک ہوتا کہ شاید یہ کوئی اور کتاب پڑھ کے کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن ہے، یا کسی نے اس کو لکھ کر بھیجا۔ تو لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لکھنے آتا تھا نہ پڑھنے آتا تھا تو یہ یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے۔ اگر پڑھنے آتا تو ممکن ہے کہ شک کرنے والے شک کرتے کہ شاید کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرانی کتابوں کو لے کر اپنے انداز میں بیان کر رہے ہیں، ان کو پڑھ کے یا ان کو لکھ کر، نہیں، تو ایسی بات ہی نہیں تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، مکے والوں کو خود معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لکھنے آتا نہ پڑھنے آتا۔ تو حقیقت میں لکھنے آنا یا پڑھنے آنا یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یعنی اصل کیا ہے؟ اصل اگر انسان کو اگر نہ پڑھنا اگر نہ آئے، ریڈنگ نہیں آئے یا رائٹنگ نہیں آئے، لکھنا نہ آئے، نہ پڑھنا یا پڑھنا نہ آئے، تو یہ اس کے حق میں مذمت ہے، یہ نقص ہے اور کمی ہے، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں لکھنا یعنی نہ لکھنا اور نہ پڑھنا ایک کمال کی بات تھی، اس لیے کہ علم ان کو ڈائریکٹ مل گیا، ڈائریکٹ علم ان کو مل گیا اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے۔ تو یہ جو علم ہے کہ لکھنا پڑھنا ہے یہ علم کا ذریعہ ہے، لیکن جس کو ڈائریکٹ آسمان سے وحی آ جائے پھر اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ جو ہے کہ جو قرآن ایسی چیز ہے جس میں اگر ایسے دلائل ہیں اور ایسے اچھے باتیں ہیں کہ جو عقل مند اگر پڑھے تو وہ خود کہہ سکتا ہے کہ نا یہ قرآن تو اللہ کا ہی کلام ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر لکھنے بھی آتا پڑھنے بھی آتا تو بھی ہر عقل مند اگر جب قرآن پڑھتا تو یہی بات کہتا کہ یہ کسی انسان کی بس کی بات ہی نہیں ہے اس طرح کا کلام نازل کرنا، بلکہ یہ رب العالمین، یہ کوئی رب بھی کام کر سکتا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ پھر اللہ نے اگر فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ جو قرآن ہے یہ ایک نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں ہیں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ واضح نشانیاں ہیں اور واضح آیتیں ہیں جو بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ اہل علم کے سینوں میں ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے تعریف کی اہل علم کی کہ ان کے سینوں میں اللہ کا کلام ہے، تو اس میں بلا شک بہت بڑی فضیلت ہے قرآن کے حافظوں کی، جو قرآن کے حافظوں کی اس میں بہت بڑی فضیلت ہے کہ ان کے سینوں میں کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، ان کے سینوں میں اللہ کا کلام ہے سبحانہ و تعالی۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا کافی نہیں ہے ان کے لیے کہ ہم نے ان پر قرآن نازل کیا جو ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے۔ تو جب کافروں نے اللہ تعالیٰ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی طلب کی
کہ کوئی ہم پر نشانی آئے، وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کی طرف سے نشانیاں نازل کیوں ہو رہی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اولم یکفیہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا؟ تو قرآن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نشانی ہے اور سب سے بڑا معجزہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ یہ قرآن کافی ہے اور سب سے بڑا معجزہ ہے اور سب سے بڑی نشانی ہے جو قرآن کو سمجھے، قرآن پہ غور کرے، قرآن پہ غور کرے اور سمجھے قرآن کو، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن ہم قرآن کو سمجھتے نہیں نہ قرآن کو زیادہ، تو اس لیے ہمیں قرآن کی عظمت معلوم نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا یتلا علیہم، تو یہ کیا کافی نہیں ہے کہ نا قرآن ان کے سامنے میں پڑھا جا رہا ہے؟ تو اہل علم نے بیان کیا کہ جب اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ ہم نے ان پر قرآن نازل کیا جو ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، جو ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، تو اس میں 5 چیزوں کا ذکر تھا، 5 معجزات کا یا 5 چیزوں کا۔ پہلے یہ ہے کہ نا کہ قرآن جو پڑھا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ ہر زمانے کے لیے رہے گا۔ تو اللہ نے چاہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نشانی ملے جو قیامت تک باقی رہے اور جو ہر زمانے کے لیے رہے۔ اگر کوئی ایسی نشانی ملتی جیسا کہ ان کو ملی، موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی ملی یا صالح علیہ السلام کو اونٹنی ملی، تو یہ ایک زمانے تک ہوتی پھر ختم ہو جاتی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ قرآن ایسا تھا معجزہ جو ہر جگہ پھیل سکتا ہے اور ہر زمانہ اور ہر جگہ رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ختم نہیں ہوتا۔ پھر یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ یتلا علیہم، تو یہ جو پڑھا جاتی ہے، جو نہ پڑھی جاتی ہے قرآن، تو یہ اس میں انسان غور کرتا ہے اپنی عقل سے، تو قرآن کا معجزہ ڈائریکٹ عقل سے اس کا خطاب ہے۔ اور اگر کوئی جو لاٹھی تھی یا اونٹنی تھی وغیرہ، یہ صرف آنکھوں تک کی حد تک تھی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ قرآن یہ ایسی نہیں اللہ کی طرف سے معجزہ ہو جو انسان کی عقل تک، جو عقل سے ڈائریکٹ بات کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے پھر اللہ نے جو آگے فرمایا ان فی ذالک لرحمۃ، اس میں رحمت ہے اللہ کی، اس میں کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ جو اللہ فرمایا کہ ان فی ذالک، تو قرآن یعنی رحمت کے لیے ہے، تو قرآن یہ کیا ہے؟ قرآن ایک اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور یہ قرآن میں شفا ہے، اللہ نے اس میں شفا رکھی، اور قرآن میں تسلی ہے۔ قرآن یعنی یہ انسان جب بھی قرآن پڑھے تو اس کو سکون ملے گا، رحمت ملے گی اور تسلی ملے گی، اطمینان ملے گا، شفا ملے گی۔ تو یہ اللہ نے چاہا کہ یہ قرآن ایسا معجزہ ہو جو بہت سے اس میں فائدے ہو۔ تو یہ کئی گنا زیادہ بہتر تھا قرآن کا معجزہ سابقہ انبیاء کرام کے جو وہ تھے معجزات، جو نشانیاں تھے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس طرح سے قرآن کے اندر جو بہترین باتیں، اس لیے فرمایا ان فی ذالک لرحمۃ و ذکریٰ، یہ ایک کیا نصیحت ہے لقوم یؤمنون، مومنوں کے لیے۔ تو جب بھی انسان دین سے دور ہو جائے، قرآن پڑھتا ہے تو ڈائریکٹ وہ اللہ کے قریب آتا ہے۔ تو اللہ نے چاہا کہ ایسا نازل و معجزہ جو قیامت تک لوگوں کو یاد دلاتے رہے، نصیحت کرتے رہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نصیحت ہے۔ لوگ حالانکہ قرآن نازل ہوا ہے 1400 سال پہلے یا اس سے زیادہ، لیکن ابھی تک قرآن لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے، لوگ قرآن سے نصیحت لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس سے بڑا کیا معجزہ ہے حقیقت میں؟ واللہ اور جو قرآن پہ غور کرے تو اس کو واضح معلوم ہو جائے گا کہ قرآن سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہے، قرآن سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہے۔ اس طرح سے 5ویں چیز جو ہے جو قرآن کا جو معجزوں میں سے ہے کہ یہ قرآن حالانکہ عربی زبان میں ہے، حالانکہ قرآن یہ کیا ہے؟ عربی زبان میں، لیکن اس کو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، بلکہ ہر کوئی پڑھتے ہیں، ہر وہ کیا ہے؟ ہر کوئی پڑھتے ہیں، اور حتیٰ کہ عرب عجم ہم دیکھتے ہیں کہ نا کئی ایسے ہیں جن کو عربی کا ایک لفظ نہیں آتا، لیکن وہ قرآن ایسا پڑھتے ہیں جیسا کہ نا وہ عربی ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، بلکہ یاد کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے کیا وہ پوری دنیا میں کیا کوئی ایسی کتاب ہے جس کو لوگ یاد کرتے ہوں شروع سے آخر تک بغیر ایک غلطی کے؟ صرف 30 پیج کی ہو یا 10 پیج کی بھی ایسی کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی 10 پیج کی بھی 10 صفحوں کی بھی ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس کو لوگ یاد کرتے ہیں شروع سے آخر تک بغیر غلطی کے۔ لیکن قرآن 600 پیج کی ہے، 600 پیجز کی ہے، اس کے بعد اس کو لوگ یاد کرتے ہیں بغیر غلطی کے، اور اس کو ایسا پڑھتے ہیں، بہترین انداز سے پڑھتے ہیں، اور سچ جن کو عربی آتی یا جن کو عربی نہیں آتی سب سبحان اللہ، اس سے بڑا کیا معجزہ ہے؟ اس سے بڑا کیا معجزہ ہے؟ اور قرآن کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اس کو کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ یہ قرآن جادو ہے یا کچھ نہیں، اگر کوئی بھی چیز اگر ہوتا معجزہ، کہ اونٹنی ہو، لاٹھی تھی، یا کوئی بھی، جیسے حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاند کے دو ٹکڑے کیے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ جادو ہے، یہ وہ ہے، لیکن قرآن ایسی چیز ہے اس کو بول نہیں سکتے کہ یہ کوئی جادو ہے یا یہ کاہن، کچھ نہیں بول سکتے، اسی کہ قرآن کے اندر عقلی باتیں ہیں جو انسان کی عقل سے ڈائریکٹ خطاب کرتی، تو اس کا کوئی انکار اس کو جادو ہے یا کچھ ہے یہ بھی نہیں بول سکتا۔ تو اس طرح کے قرآن کے کئی معجزے ہیں، ابھی ہم نے ذکر کیا یہاں پر 5 یا 6، لیکن قرآن کے معجزے تو بہت زیادہ ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، کہ يَسْتَعْجِلُونَ بِالْعَذَابِ، یہ عذاب میں جلد بازی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جلدی عذاب ہو، یہ عذاب
دیر سے کیوں آ رہا. یعنی انہوں نے کیا مذاق کیا یا یعنی اور نا ایک استہزاء کے اور مذاق کے طور پر کہا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ عذاب کہتے ہیں کہ عذاب جلدی آئے ہم پر، لیکن اللہ نے فرمایا کہ لیکن اللہ کی طرف اللہ کے پاس عذاب کی ایک ٹائم فکس ہے. ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، اگر اللہ نے پہلے سے ہی عذاب کا ایک ٹائم فکس نہ کیا ہوتا تو ان پر عذاب آیا تھا، لیکن اللہ نے عذاب کا ایک ٹائم فکس رکھا. تو اللہ کی حکمت ہے. تو اللہ یعنی ان کے بولنے سے جلدی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ حکمت والا ہے. اور تو اللہ تعالیٰ یہ کافروں کی خواہش سے یہ جب کہہ رہے ہیں کہ جلدی عذاب بھیجو تو فوری عذاب اللہ نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ کے پاس ہر چیز کا ایک ٹائم ہے. یہ کل اجل کتاب نعم. تو اس میں حقیقت میں یہ جو ابھی ہم آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ اگر آپ تو ہمیں یعنی جلد بازی کرنے والے ہمیں کوئی کام میں جلد بازی نہ کرائیں، ٹھیک ہے نا، بلکہ ہم نے جو چیز کو ایک ٹائم پہ رکھی ہے اس کو وہی ٹائم پہ رکھیں، ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے اگر فرمایا کہ یہ لوگ جلدی کیوں کر رہے ہیں، جلد بازی کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ایک دن آنے والا ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا، جو یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جب ان کو عذاب لپیٹ لے گا اوپر سے اور نیچے سے، ہر طرف سے. جیسا کہ نا ان کے لیے وہ بن جائے گا کیا، ایک ہے نا غطاء اور وطاء، جس میں وہ جو ان کا جو نیچے کا ایک بستر اور اوپر جو وہ اوڑھتے ہیں، عذاب ان کو ہر طرف سے آ جائے گا، اوپر اور نیچے سے. اسے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم گھیری بھی ہے کافروں سے، یعنی جہنم کیا ہے، کافروں کو گھیر لے گی. پھر اللہ نے آگے فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فإیایا فاعبدون، کہ اے میرے بندو کہ میری زمین کشادہ ہے، میری زمین کیا ہے، کشادہ اور واسع ہے، تو میری عبادت کرو. تو یہاں پر یعنی یہ تنبیہ ہے، اشارہ ہے کہ جہاں پر تم اپنے دین کو ظاہر نہیں کر سکتے، یہاں جہاں پر گناہ زیادہ ہے اور گناہ میں واقع ہونے کا خدشہ ہے، تو وہاں سے نکلو اور اللہ کے لیے ہجرت کرو، وہاں سے نکلو اور اللہ کے لیے ہجرت کرو اور مائگریٹ کرو، ٹھیک ہے نا. تو جہاں پر انسان اپنا دین کو قائم نہیں کر سکتا وہاں سے اس کو نکلنا ضروری ہے، واجب ہے. اور افسوس یہ کہ لوگ آج کل الٹا کر رہے ہیں، جہاں پر دین قائم کر سکتے وہاں سے نکل کے وہاں جا رہے ہیں جہاں پر دین قائم کرنا مشکل ہے. اور یہ بلا شک انتہائی عجیب بات ہے، یعنی ان کی عقل کہاں گئی نہیں والوں کہ جہاں پر دین قائم کر سکتے تھے وہ جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں کہاں پر، ایسی کنٹریز جہاں پر دین قائم کرنا مشکل ہے، جہاں کا ماحول خراب ہے. اور بلا شک یہ بالکل عجیب بات ہے اور یہ سمجھ سے باہر بات ہے. اور تو پھر اللہ نے یہ جب آیت فرمائی کہ میری زمین کشادہ ہے، تو پھر اس کے بعد فوری فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تمہیں لوٹ کر آنا ہے میرے پاس. تو یہاں پر اللہ نے کیا کیا، دنیا کی حقارت بیان کی. اور جب اللہ نے جب اس سے پہلی کی آیت میں جب کہا کہ اللہ کی زمین کشادہ ہے تو نکلو، یعنی اگر جہاں پر دین قائم نہیں کر سکتے نکلو وہاں سے. تو ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کی دل و دماغ میں آئے کہ اگر ہم نکلیں گے تو شاید ہمیں دنیا کم پڑے گی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جسے کہ آج کل ہے. لوگ آج کل بولتے نہیں میں وہاں سے جا رہا ہوں کہ یہاں پر اچھی کمائی ہوتی، یہاں پر کمائی نہیں ہوئی، یہاں پر اپنی اس طرح جو بہانے بناتے. تو اللہ نے فرما دیا کہ بات سنو، یہ بہانے مت بناؤ، ہر کو مرنا ہے. تم وہاں اچھا کماؤ یا کم کماؤ، بہترین کمائی، سب میں مرنا ہے، ایک دن تمہیں ایک دن مرنا ہے. تو تمہیں یہ یعنی غریبی کا ڈر، بھوک کا ڈر تمہیں اس بات سے نہ روکے کہ تم جہاں پر تم اللہ کا دین قائم نہیں کر سکتے وہاں سے نکل کر اس جگہ جاؤ جہاں پر تم اللہ کا دین آرام سے قائم کر سکتے اور عبادت کر سکتے. اور یہاں پر جو اس کی جو محک ہے اور جو اس کی بنیاد ہے اللہ کی عبادت یعنی اچھے انداز سے کرنے. تو اگر جو انسان جس ملک میں رہتا ہے وہاں پر اگر وہ ہر عبادت کر سکتا ہے اللہ کی بالکل مکمل آزادی کے ساتھ اور گناہوں سے بچ سکتا ہے، دونوں کا گناہوں سے بچنا اور عبادت کرنا، خالی عبادت نہیں، یعنی عبادت کر سکتے ہیں لیکن گناہ سے نہیں بچ سکتے، تو یہ مسئلہ ہے، وہاں سے نکلنا ضروری ہے. لیکن آپ اگر جہاں پر عبادت کر سکتے ہیں اللہ کی آرام سے اور گناہ سے بھی بچ سکتے تو وہاں سے بھی نکلنا ضروری نہیں ہے. ہاں اگر وہ کافروں کا ملک ہے تو وہاں سے نکلنا افضل ہے لیکن ضروری ہے. لیکن جب اگر آپ کو اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہے یا وہاں پر گناہ سے بچنا مشکل ہے تو پھر وہاں سے ہجرت کرنا، مائگریٹ کرنا لازمی اور ضروری ہو جائے گا، لازمی اور ضروری ہو جائے گا. اور اللہ نے جو یہاں پر بات ذکر کی کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ نا موت میں تکلیف ہوتی ہے انسان کو. کیوں؟ موت کا مطلب یہ ہے کہ روح کا انسان کے جسم سے نکل جانا، روح کا انسان کے باڈی سے اور جسم سے نکل جانا. اور یہ روح انسان کے ساتھ سالوں تھی، یعنی باڈی کے اندر اور انسان کے جسم کے اندر، تو اس کا گہرا تعلق ہو گیا تھا. تو پھر اس کا یہ نکلنا اس کے لیے تکلیف دہ ہوتا. لیکن جو مومن ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرتے ہیں اور اس کی روح نکلتی ہے جس طرح سے یعنی ایک لوٹے سے پانی کا قطرہ گرتا ہے، اس طرح ایک لوٹے سے پانی کا قطرہ گرتا ہے تو کتنا آسانی سے گرتا ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے مومنوں کے لیے. لیکن کافروں کی روح اور منافقوں کی روح مشکل سے نکلتی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے. پھر اللہ نے یہاں پر جب ذکر کیا تھا کہ کافروں کو عذاب لپٹ لے گا تو اللہ نے فرمایا کہ لیکن جو مومن ہیں ان کو لگا کریں گے لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، کہ جنہوں نے کیا ایمان لایا، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم ان کو کیا کریں گے جنت میں ٹھکانہ دیں گے. غرفا مطلب یعنی اونچی جگہ، ٹھیک ہے یعنی کیا مطلب غرفا یعنی اونچی جگہ، تجری من تحت الانہار، تو ان کی منزلیں اونچی رہیں گی اور ان کے نیچے سے یعنی چشمے بہتے رہیں گے، تجری من تحت الانہار. تو یہ مومنوں کے لیے رہیں گا. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ایسے دابہ ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں، لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، وہ اپنا رزق کو نہیں سنبھالتے. کون سنبھالتا ہے ان کا رزق؟ اللہ يرزقها، اللہ ان کو رزق دیتا ہے. تو کئی ایسے جانور ہیں جو اپنا روزی یعنی اٹھا کر نہیں پھرتے زمین میں، لیکن اللہ انہیں ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ اللہ انہیں روزی دیتا ہے، اللہ انہیں روزی دیتا ہے. تو اللہ فرمایا اللہ يرزقها وإياكم، اللہ تمہیں بھی رزق دیں گا اور انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی دے گا. تو بلا شک رزق اللہ کے ہاتھ میں، اور انسان اصل فکر کرے اپنی عبادت کی، نہ کہ زیادہ فکر کرے رزق کی. رزق تو اللہ دے گا انشاءاللہ بإذن اللہ، رزق تو انشاءاللہ یعنی ضرور آئے گا. لیکن جس کی فکر کرنا ہے وہ ہے اللہ کی عبادت کی، کس طرح ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور توکل کرنا ہے اللہ پہ، اور اللہ رزق دے گا اور ہمیں محنت کرنا ہے. رزاق اللہ تعالیٰ ہے، رزاق اللہ تعالیٰ ہے. تو استعمال ہوا کہ جو لوگ ہیں نا بچے پیدا نہیں کرتے یا ایک دو بچے ختم بولتے کافی ہے، اس لیے کہ نا پھر اللہ رزق نہیں دے گا، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سے بدگمانی ہے، یہ اللہ سے بدگمانی ہے. بلکہ جو بچہ آتا ہے وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے ساتھ میں، اور رزق دینا اللہ کے ہاتھ میں نہ کہ ہمارے ہاتھ میں. پھر اللہ نے آگے فرمایا وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، کہ یہ دنیا تو صرف کھیل تماشے ہے، یہ دنیا صرف کیا ہے؟ کھیل تماشے کی ہے. وان الدار الاخرة، اور اصل آخرت تو کیا ہے؟ لہی الحیوان، اصل تو آخرت اصل ہے، اور اصل کیا ہے؟ اور اصل آخرت ہے، لہی الحیوان، اصل زندگی تو آخرت کی ہے. لو كانوا يعلمون، اگر انہیں معلوم ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا اگر انہیں علم ہوتا تو وہ دنیا کو آخرت کو آگے بڑھاتے، آخرت کو آگے بڑھاتے اور دنیا کو آگے نہ بڑھاتے، اور دنیا کو آگے نہ بڑھاتے. لو كانوا يعلمون، اگر ان کے علم ہے. تو دنیا کھیل، اللہ نے کیسے فرمایا کہ دنیا کیا ہے؟ ایک کھیل تماشے کی چیز ہے، تو کھیل تماشا ہے محض. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے سوال کیا جائے کہ کس نے پیدا کیا زمین آسمان اور سورج اور زمین کو، کس نے کیا یعنی سورج اور زمین کو کس نے مسخر کیا، کو کام میں لگایا، تو وہ کہیں گے اللہ نے کیا. تو جب یہ سب کام اللہ نے کیا تو پھر تم اللہ کے علاوہ شرک کیوں کر رہے، کسی اور کو اللہ کی شرک کیوں کر رہے نا. اور یہاں پر اللہ نے جو فرمایا لہو و لعب، کی دنیا لہو لعب ہے، تو بعد نے کہا کہ لہو سے مراد جو دل کو لاہی کرتی یہ لہو، اور لعب جو انسان اپنے باڈی کے پارٹ سے کھیلتا ہے باقی. تو اللہ شک یعنی چاہے دنیا کیا ہے انسان کی دل کو بھی غافل کرتی ہے، اور انسان کے باقی کے جو پارٹس ہیں باڈی کے اس کو بھی اللہ دین سے دور کرتی ہے. تو انسان آخرت پہ فوکس کرے. پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر کیا کرتے، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے تو اللہ کو پکارتے، اور جب خشکی میں آئے تھے جب اللہ ان کو فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ، جب ان کو اللہ یعنی بچاتا ہے تو وہ پھر وہ شرک کرتے. تو مومن چاہیے کہ نا وہ مومن کافر کی طرح نہ ہو، جب مصیبتیں آئیں تو اللہ کو یاد کر رہا، اور جب مصیبت ختم ہو گئی تو اللہ کو بھول گیا. تو جو مسلمان بعض ہیں ویسے بھی کہ جو مصیبت میں اللہ کو یاد کرتے، جب مصیبت ختم ہو گئی اللہ کو بھول جاتے، تو یہ کافروں کی صفت ہے، یہ تو بلکہ یہ کافروں کا عمل ہے، کافر ایسا کرتے تھے. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو ہمارے راستے میں اور محنت کرے، جہاد کرے، ہم انہیں ضرور بضرور راستہ دکھائیں گے، ضرور بضرور راستہ دکھائیں گے. تو جو بھی انسان اللہ کے دین کے کام میں، چاہے کوئی بھی کام ہو اللہ کے دین کا، اس میں محنت کرے، اللہ اس کی ضرور اس کے لیے مدد کرے گا، اس کو راستہ دکھائے گا. تو یہ صرف جہاد کے لیے خاص نہیں ہے جو تلوار سے جہاد ہو، ہتھیار سے، بلکہ ہر جہاد، ہر محنت دین کا علم سیکھنے میں، دعوت دینے میں، حق واضح کرنے میں، لوگوں کو دین سکھانے میں، جو بھی انسان محنت کرے اللہ اس کو ضرور کیا کرے گا، اس کی مدد کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ ضرور راستہ دکھائے گا اس کو. اور جو تھوڑا عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ توفیق دیتا. تو جو شروع میں تھوڑی محنت کرے اللہ اس کو زیادہ اور دیتا، لیکن جو کوئی محنت کرے ہی نہیں بالکل تو اللہ اس کو کیسے دے گا ہدایت.
تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم آگے تو بڑھو، کچھ تم محنت کرو، میں تمہیں اور محنت تمہاری کیا کروں گا، میں تمہیں تمہاری اور مدد کروں گا. اس لیے اللہ نے فرمایا سورہ محمد میں والذین اہتدوا زادہم ہدی، جو ہدایت پہ ہے اللہ نے ان کو ہدایت اور دی. تو اللہ چاہتا ہے کہ تم سب سے پہلے کچھ تو کرو، میں اور تمہیں اور مدد کروں گا. اور جو حدیث قدسی میں ہے نا، جو حدیث قدسی میں ہے کہ جو ایک بالش آگے بڑھے میرے سے تو میں اس سے ایک ہاتھ آگے بڑھوں گا، اور جو مجھ کی طرف چل کر آئے میں اس کے پاس بھاگ کے آؤں گا. ٹھیک ہے. پھر اللہ نے اس کا ذکر کیا، سورہ روم کا ذکر کیا. اور سورہ روم کا جو اہم مقصد یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے دلائل پیش کرنا، کہ اللہ اکیلا ہے، اس کے دلائل، اس کے پروف کا ذکر کرنا. تو اس سورہ روم میں اللہ نے کئی دلیل پیش کی اللہ کی وحدانیت کی. اور حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں ابو روح رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے نماز پڑھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز. تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پڑھا سورہ روم. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آیت میں غلطی آئی، اٹکی آئی. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی تو فرمایا ہے کہ ہمیں قرآن میں غلطی یا وہ ہوتا ہے کنفیوژن، انہ یلبس علینا القرآن، کہ اس لیے کہ ہم کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں ہمارے، وہ صحیح وضو نہیں کرتے، اس لیے ہمیں کیا ہوتا کبھی کبھار قرآن میں غلطیاں آتی یا وہ ہوتا ہے کنفیوژن. اور قصور اللہ نے یہ سورہ روم میں جسے ہم نے ابھی کہا کہ وحدانیت کا ذکر کیا جاتا، اور اللہ نے سورہ روم شروع کیا الف لام میم سے. تو یہاں پر 3 صورتیں بلکہ 4 صورتیں ایک ساتھ ہیں الف لام میم سے، سورہ عنکبوت اور سورہ عنکبوت اور سورہ روم اور سورہ لقمان اور سورہ سجدہ. تو یہ 4 سورے ایک ساتھ ہیں جن کی شروعات ہوئی الف لام میم سے، جن کی شروعات ہوئی اور اسٹارٹنگ ہوئی الف لام میم سے. اور ابن قیم رحمہ اللہ نے اچھی بات بیان کی یہاں پر الف لام میم کے متعلق کہ اس کے 3 حرف جو ہیں الف لام میم، تو یہ الف نکلتا ہے حلق سے جو حمزہ ہے، اور جو لام نکلتا ہے زبان کے بیچ سے یعنی وہ زبان سے، اور میم نکلتا ہے ہونٹوں سے. تو اللہ نے یہاں پر تینوں کا ذکر کیا، یعنی اور ہم جانتے ہیں جو پڑھے ہیں تجوید تو مخارج جو ہیں اس کے جو 5 بڑے مخارج ہیں، لیکن اس کے 5 میں سے جو 3 اہم ہیں سب سے کون سے یعنی حلق اور لسان اور شفتین، اور 2 جو ہیں جوف اور خیشوم، یہ 2 ہیں. تو پورے مکمل 5 ہیں، لیکن جو اہم 3 ہیں کہ حلق، زبان اور شفتین. تو اللہ نے چاہا کہ نا 3 جو حرف ہیں وہ تینوں بڑے مخرج میں سے ایک ہو. تو سب سے حلق جو سب سے آخری میں، پھر اس کے بعد زبان، لام زبان سے، پھر میم ہونٹوں سے. تو فرمایا کہ جو بھی صورت کی شروعات میں الف لام میم ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا کہ ذکر ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا اور انسان کے بشک میں جب اور انسان کی جو زندگی کا اور آخرت کا، اور اس میں ذکر ہوتا ہے آخرت کا. تو جو بھی صورت ہے سورہ بقرہ ہو، آل عمران ہو، یہاں پر جو 4 صورتیں ہیں تو ہر ایک صورت میں ہوتا ہے انسان کی تخلیق کا، پھر انسان کی زندگی کا، پھر انسان کے موت کا اور آخرت کا ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر جو اللہ نے نازل کیا سورہ روم، اللہ نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم، الف لام میم یعنی غلبت الروم، کہ رومی مغلوب ہو گئے، رومی کیا ہوئے. نعم. تو یعنی لیکن پھر کیا ہوں گا، ان قریب کیا ہوں گا کہ روم غالب ہو جائیں گے. اور ان قریب کیا ہوگا، اور ان قریب یہ ہوگا کہ نا روم غالب ہو جائیں گے کس پر، فارس پر. اور من بعد غلبہم، تو اللہ فرمایا من بعد غلبہم سیغلبون، وہ ان پہ غالب ہو جائیں گے. تو یہ جب نازل ہوئی کہ جب شروع میں جب فارس جو تھے، جو فرس جو تھے پرشین، وہ پہلے غالب تھے روم پر، اور مسلمانوں کی خواہش تھی کہ روم غالب آئے، اور قریش والوں کی خواہش تھی کہ فارس غالب آئے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں اگرچہ دونوں کافر ہیں لیکن فارس تھے آگ کے پجاری، تو وہ قریش کے قریب تھے، اس لیے کہ وہ بھی بت کی پوجا کرتے ہیں. اور روم یہ قریب تھے مسلمانوں کے، اس لیے کہ روم بھی اہل کتاب تھے، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، ایسے وہ تھے کرسچنس. تو جب یہ تو اللہ نے اللہ نے کہا کہ ہاں اللہ کا وعدہ ہے انشاءاللہ کہ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اور روم غالب آ جائیں گے. تو مسلمان خوش ہو گئے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جا کر کہا کہ لوگوں سے کہ باذن اللہ ان قریب کچھ، تو اللہ نے فرمایا ہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، کہ کچھ سالوں میں روم دوبارہ کیا ہو جائیں گے، فارس پہ غالب ہو جائیں گے. فی بضع سنین، کچھ، اور بضع سنین مطلب ہوتا ہے 3 سے 10 سال کے بیچ میں. تو مشرکین نے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. تو پھر صرف 7 سال یہ گزرے تو روم فارس پہ غالب آ گئے. تو پھر کیا ہوا کہ نا کئی لوگ اسلام قبول کیے، کئی لوگ بھی اسلام قبول کی، کہ یہ ایک جو وہ تھا جو پیشن گوئی تھی قرآن کی وہ پوری ہوئی. تو پھر اللہ نے لیکن آگے فرمایا تو مسلمان بہت خوش ہو گئے.
کہ روم غالب ہو گئے بول کے. تو اللہ نے یہاں فرمایا للہ الامر من قبل و من بعد, اللہ کے لیے ہر سارا کام اللہ کے لیے, شروع میں اس کے بعد میں, یعنی ان کی جیتنے سے پہلے, ان کی جیتنے کے بعد, یعنی ان کے غالب آنے سے پہلے یا ان کے غالب آنے کے بعد, ہمیشہ کیا ہے, سب کام اللہ کے ہاتھ میں, سب کام کیا ہے, اللہ کے ہاتھ میں. تو یہاں پر تو اس سے یہاں پر ایک تنبیہ تھی کہ مسلمان کیا کرے, مسلمان ہمیشہ جیت اللہ کی طرف اس کی وہ کرے, نسبت کرے کہ جیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور جیت اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے, اللہ کی مدد سے. تو یہاں پر اللہ نے یہاں پر ایک چیز سیکھا یہاں پر کہ اگر مان لیا جائے کہ نا کرسچنس اور بدھ جو ہندو, ان لوگوں میں اگر لڑائی ہو رہی تو ہم کس کا سائڈ دیں؟ اگر سائڈ دینا پڑے دونوں میں سے کسی ایک کا تو ہم سائڈ دیں گے اہل کتاب کا, کرسچنس کا, اس لیے کہ وہ ہمارے سے تھوڑا قریب ہے. اس لیے کہ ہندو تو اللہ کو مانتے ہی نہیں, یا جو پرشین ہیں, جو فرس ہے, جو مجوس ہیں, جو آگ کی پوجا کرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا اگر جو بھی اگر ہمارے دشمن ہیں, دونوں بھی اگر مخالف ہیں, لیکن اگر اس میں سے ایک ہمارے زیادہ قریب ہے تو اگر وہ دونوں لڑ لیں آپس میں تو اگر ہمیں سائڈ کسی کا ایک کا دینا پڑے تو اس کا دیں گے, وہ ہمیشہ, ٹھیک ہے نا, یعنی ہر حالت میں. اگرچہ کرسچنس بھی کافر ہے, یہ کافر ہے, لیکن جب وہ لڑائی ہو رہی تھی ان سے بڑے کافر ہے, جو ان سے خطرناک کافر ہے, جو اللہ کو مانتے ہی نہیں بالکل, تو ہم کیا کریں گے, ان کا سائڈ دیں گے. تو اور یہ حکمت ہے, یہ مصلحت ہے اور یہ حکمت کا تقاضا ہے. لیکن یہ نہیں کہ ان سے ہم دوستی کریں گے کرسچن سے, یا یہ صرف وہی حالت میں ہے کہ اگر وہ لڑائی ہو ان کی کسی اور سے جو ان سے زیادہ خطرناک ہے, تو پھر ہم اس میں ان کی سائڈ دے سکتے ہیں اور یا خوش ہو سکتے ہیں. پھر اللہ نے یہاں پر آگے فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا, یہ دنیا کے بارے میں تو ان کو معلوم ہے بہت, لیکن آخرت کے بارے میں نہیں معلوم. ہم عن آخرتہم غافلون, لیکن آخرت سے یہ غافل ہے. تو ان کو دنیا کے بارے میں وہ چیزیں بہت معلوم, لیکن اصل آخرت میں جو کام آنے والی چیزیں ہیں وہ اس سے غافل ہے, وہ اس سے کیا ہے, غافل ہے. تو یہاں پر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ جو لوگ دنیا میں پڑے ہوتے ہیں اور آخرت بھول جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, آخرت کو بھول جاتے ہیں. تو یہاں پر حقیقت میں شیخ محمد امین نے بہترین بات بیان کی کہ نا کہ جو لوگ آج کل ہے نا جو مغرور ہو, جو متاثر ہیں, جو مغرور ہے کس سے, یعنی ویسٹرن کنٹریز سے, کہ ان کے پاس دنیا میں یہ ٹیکنالوجی ہے, وہ ہے ٹیکنالوجی, وہ ہے وغیرہ, تو ہم کہیں گے کہ نا یہ سب دنیا ہے. اور اللہ نے یہ بات پہلے کہہ دی تھی. اللہ نے پہلی تقریباً ہزار سال پہلے بات کہہ دی کہ اکثر لوگوں کو علم ہی ہے, صرف ان کو دنیا کی کچھ چیزیں معلوم ہیں, اور اصل علم سے غافل ہے جو آخرت کا علم ہے, جو کیا ہے, آخرت کا علم ہے, ٹھیک ہے نا. تو اور یہ ان کا جو علم ہے وہ اصل علم نہیں ہے, وہ اصل کیا ہے, وہ اصل علم نہیں ہے, اصل تو علم آخرت کا علم ہے. اور یہ علم صرف دنیا کے حد تک ہے, یہ صرف کیا ہے, یہ دنیا کے حد تک علم ہے. اور جو اصل علم جو ہے آخرت کا وہ اس سے غافل ہے, جن میں ان کے لیے ہمیشہ کے لیے خوشنودی ہے. یعنی کیا فائدہ ہے کہ وہ ابھی علم زیادہ سیکھ لیں اور دنیا کی جو ٹیکنالوجی وغیرہ حاصل کر لیں, پھر مر جائیں گے, پھر آخرت میں انہیں ہمیشہ جہنم میں جانا پڑے. لیکن جو علم انسان کو دنیا میں بھی اچھا رکھے اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم سے بچا کر وہاں رکھے, جنت میں رکھے, تو یہ اصل علم ہے. یہ کیا ہے, یہ اصل علم ہے. اور اللہ نے یہاں پر جو فرمایا کہ یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون, کہ ان کو دنیا کی زیادہ علم, دنیا کے بارے میں علم ہے, لیکن یہ آخرت سے غافل ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا دنیا کا وہ علم مذمت کے حقدار ہے, دنیا کا وہ علم مذمت کے حقدار ہے جو علم انسان کو اللہ سے غافل کرے یا آخرت سے. لیکن اگر کوئی دنیا کا علم حاصل کرتا ہے آخرت کو یاد کرتے ہوئے اور آخرت کو اس نے نہیں بلایا, تو یہ کوئی مسئلہ نہیں, بلکہ اچھی بات ہے. اور ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں نے کیا, مسلمانوں نے ہر فیلڈ میں سب سے پہلے مسلمان آ گئے تھے, میڈیکل ہو, انجینئرنگ ہو, سائنس ہو, ٹیکنالوجی ہو, وہ کئی چیزیں ہوں, اس میں سب سے پہلے مسلمانوں کا ہاتھ تھا اور ان کا سب سے پہلے اس میں وہ تھا, یعنی مشارکہ تھا. پھر بعد میں جب مسلمان کمزور ہو گئے تو انہوں نے لے لیا. تو حرج نہیں کہ بلکہ ابھی بھی یعنی حرج نہیں کہ مسلمان آگے بڑھے دنیاوی علوم میں, شرط یہ ہے کہ وہ آخرت کے علم سے غافل نہ ہو, آخرت کے علم سے غافل نہ ہو. اور یہ گمان نہ کرے کہ یہی بڑا علم ہے دنیا کا, نہیں, بلکہ دنیا کا علم تو ثانوی ہے, یہ سیکنڈ ہے, پہلے علم آخرت کا علم, اللہ کا علم. پھر اللہ نے اگر ہمیں اولم یتفکروا, یہ کیا, یہ غور نہیں کرتے اور تفکر نہیں کرتے فی انفسہم, اپنے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چاہیے کہ انسان غور کرے, انسان غور کرے آسمان و زمین میں, اپنے اندر, اپنی خود انسان اپنی باڈی میں غور کرے, اللہ نے کس طرح بنائی اس کی باڈی کو. پھر یہاں پر اللہ نے آگے ذکر کیا اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ, اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں لوگوں کو پیدا کرنا, پھر دوبارہ پیدا کریں گے. تو یہاں پر اللہ نے سورہ روم میں 4 دلائل پیش کیے اللہ کی وحدانیت کے, اور چاروں آیتوں میں اللہ نے شروع کیا, آیت شروع کی اللہ سے. پہلی آیت تھی اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ, تو یہ بلا شک یہ کیا ہے, یہ
اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے کہ جو پیدا کیا وہی حقدار ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا وہی حقدار، اور دوبارہ بھی وہ پیدا کرے گا، تو وہی لائق ہے کہ ہم اس کی اکیلی عبادت کریں۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وہی سورہ روم میں، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو یہ سب کام کرنے والا حقدار ہے عبادت کے، یا جو کچھ نہیں کیا۔ پھر تیسری آیت اللہ نے فرمایا اللہ الذی یرسل الرياح، اللہ ہوائیں بھیجتا ہے، بارش برساتا ہے، تو یہ کیا حقدار ہے، یا وہ جو کوئی ایک ہوا کا مالک نہیں ہے۔ پھر آخری میں اللہ نے جو فرمایا چوتھی آیت میں، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تمہیں پیدا کیا کمزوری سے، تو انسان کمزور ہے، پہلے کمزور تھا، پھر طاقتور ہوا، پھر کمزور ہوا، تو یہ سب کیا ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون، اللہ زندے کو نکالتا ہے مردے سے اور مردوں کو نکالتا ہے زندے سے، تو یہ جو ہے فرمایا کہ اسی میں نشانی ہے کہ اللہ اسی طرح تمہیں کیا کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا اور قبر سے نکالے گا۔ تو اس سے کہ اللہ نے جو فرمایا کہ اللہ نکالتا ہے زندے کو مردے سے، جس طرح اللہ نکالتا ہے انسان کو ایک پانی سے، نطفہ سے، انسان بنتا ہے نطفہ سے جو مرا ہوا ہوتا ہے سر، اور انڈے سے نکالتا ہے بچے کو، مرغی کا جو انڈا سے نکالتا ہے، وہ یخرج المیت من الحی، اور انسان اللہ تعالیٰ نکالتا ہے مردے کو یعنی الحی سے، یعنی جو زندہ ہے اس سے، یعنی جس طرح اللہ نکالتا ہے انڈے کو مرغی سے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے مرنے کے بعد، کہ جب اس کا وہ ہو گئی تھی، زمین خشک ہو گئی تھی، تو اسی طرح اللہ فرمایا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تمہیں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، یعنی زندہ کرے گا، اور دوبارہ زندہ کیا کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، تو اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ نے تمہارے جہاں تم میں سے ہی تمہاری بیویاں بنائی، یعنی انسانوں میں سے، تاکہ تمہیں سکون ملے، ان کی طرف سکون ملے، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان رحمت رکھی اور محبت رکھی۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، شادی کرنا یہ اللہ کی بڑی نشانی ہے۔ تو اللہ نے اس طرح سے شادی کا ایک طریقہ بنایا، اور اس کے ذریعے اللہ نے رکھا کہ نسل جو پھیلنا بڑھنے کا اور نسل باقی رہنے کا یہ طریقہ بنایا کہ لوگ شادی کریں، اس سے نسل پھیلتی ہے، اور آپس میں کیا کیا کہ نا دونوں کے درمیان محبت رکھی، رحمت رکھی، اور شادی سے پہلے وہ لوگ آپس میں کسی کو جانتے نہیں ہیں، لیکن شادی کے بعد آپس میں ان کی محبت ہوتی ہے اور رحمت ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی کئی نشانیاں ہیں اس میں، تو اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں بلا شک کیا ہے نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا کہ شادی کی بنیاد، یعنی یہاں پر جو اللہ نے فرمایا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، کہ تمہارے درمیان رحمت رکھی اور محبت رکھی، کہ شادی کی بنیاد یعنی محبت پہ، یعنی شادی میں اہم چیز محبت ہوتی ہے، شادی میں اہم چیز محبت ہوتی ہے، یعنی رحمت ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان۔ اگر یہ نہ ہو تو شادی کا معنی ختم ہو گیا، شادی کا معنی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو لو میرج وہ الگ چیز ہے بالکل، لیکن یہ جو ہے یہاں پر مراد جو ہے کہ شادی کے بعد جو محبت ہوتی ہے وہ ہونا چاہیے، اور یہ اہم چیز ہے تاکہ زندگی اچھی چلے اور زندگی اس میں خوشی ہو اس میں۔ لیکن جو بات رہی لو میرج کی، بلا شک وہ اس میں فائدہ بہت کم ہے۔ اس لیے اہل علم نے یہ بات بیان کی کہ جو شادی محبت کی وجہ سے ہو، یعنی پہلے سے محبت تھی تو یہ محبت سے شادی ہوئی دونوں آپس میں، تو یہ شادی اکثر ختم ہو جاتی اور یہ باقی نہیں رہتی، اور یہ محبت بھی ختم ہو جاتی۔ لیکن جو محبت شادی کی وجہ سے آئی وہ باقی رہتی، اور جو محبت شادی کی وجہ سے آئی وہ باقی رہتی۔ پھر اس طرح سے اللہ نے یہاں پر آگے فرمایا کہ جو فرمایا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، کہ اس میں یہاں پر شیخ ابن عثیمین نے یہاں ذکر کیا کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نا کہ بیوی کا شوہر سے محبت کرنا یا شوہر کا بیوی سے محبت کرنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ نیچر ہے اور یہ ہونا چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ دین کی محبت سے آگے نہ بڑھے، یا اللہ کی محبت سے یا اللہ کے رسول کی محبت سے آگے نہ بڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ان سے محبت اچھی بات ہے، شوہر بیوی سے محبت کرے، بیوی شوہر سے محبت کرے، لیکن یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بات ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب، اور اللہ کی نشانی یہ بھی نشانی ہے کہ اللہ نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، وہی بھی اللہ کی بڑی نشانی ہے۔ مٹی یہ ٹھنڈی اور سوکھی ہوتی ہے، اور زندگی جو ہوتی ہے انسان وہ اس میں گرمی ہے اور رطب ہے، ویٹ ہے، لیکن دیکھیے اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ایک ٹھنڈی چیز سے
یعنی گرم چیز پیدا کیا. انسان جو زندگی ہوتی ہے، زندگی ہے، جان ہے، وہ گرم ہوتی ہے. پھر اللہ نے یہاں پر بھی ذکر کیا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہ اللہ کی چھانی ہے کہ تم رات اور دن میں سوتے ہو. اسی کا نیند کیا ہے؟ یہ موت کی بہن ہے اور موت کی طرح ہے. تو اس طرح سے نا، جس طرح انسان مرنے کا سونے کے بعد اٹھتا ہے، تو اس طرح ہم یعنی لوگ ہے نا مرنے کا دوبارہ اٹھیں گے، دوبارہ اٹھیں گے. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، یہ اس نے تخلیق کو شروع کیا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر دوبارہ کرے گا. یعنی پہلے اللہ نے پیدا کیا، پھر دوبارہ ہمیں مرنے کا پھر دوبارہ پیدا کریں گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے. اس لیے اور یہ بلا شک ہر کوئی مانتا ہے کہ ایک چیز کو پہلے پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا اس کے دوبارہ پیدا کرنا. ہر کوئی بھی چیز کو فرسٹ ٹائم پیدا کرنا مشکل ہے یا فرسٹ ٹائم بنانا. کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، اس کو فرسٹ ٹائم بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا، بنانا یہ آسان ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اہون علیہ، یہ اس کی زیادہ آسان ہے. حالانکہ اللہ کے لیے سب آسان ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر کیا کیا؟ صرف بات سمجھانے کے لیے کہا، بات سمجھانے کے لیے اللہ نے یہاں پر ذکر کیا. پھر اللہ نے یہاں پر ایک مثال بیان کی اللہ کی وحدانیت کی، کہ کہا کہ ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم في سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم. اللہ نے یہاں پر ایک بہترین مثال بیان کی کہ ہر عقل مند یہ راضی نہیں ہوتا بالکل کہ اس کا غلام اس کا شریک بن جائے. اس کا غلام، اس کا جو نوکر ہے یا غلام ہے، وہ اس کا وہ بن جائے شریک، وہ بن جائے پارٹنر. یہ کوئی قبول نہیں کرتا. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب تم یہ قبول نہیں کرتے تو پھر یہ کس طرح تم راضی ہو رہے کہ تم اللہ کی مخلوقات کو اللہ کے برابر کر دیتے، حالانکہ اللہ خالق ہے اور مخلوق ہے. جب تم قبول نہیں کرتے کہ تمہارا نوکر تمہارے برابر ہو جائے، حالانکہ وہ نہ تم نے اس کو پیدا کیا، نہ تم نے بس تم نے اس کو خریدا ہے یا تم اس کو ہوا کیا وہ تمہارے پاس کام کرتا، لیکن تم یہ اس سے بری چیز یہ ہے کہ تم ایک مخلوق کو، اس کو اللہ نے خود پیدا کیا، اس کو اللہ کے برابر کر دو. ایک مخلوق کو خالق کے برابر کر دو. یہ تو اور یہ کیا ہے؟ بیوقوفی، اور یہ ہے نا یعنی جنون کی نشانی ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم لوگ مت ہو جاؤ مشرکین میں سے. کون وہ لوگ مشرکین ہیں؟ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، جو بڑھ گئے اور اختلاف کیا اور اپنے دینوں میں. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس سے خوش ہے. ہر جماعت یا ہر ٹیم، ہر گروہ جو اس کے پاس چیزیں ہیں اس سے بہت خوش ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں تنبیہ کر رہا ہے اور ڈرا رہا ہے کہ تم لوگ مت بٹو، اختلاف مت کرو، بلکہ سب مل کے رہو اور اکٹھا رہو. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ اتفاق میں رحمت ہے اور اختلاف میں عذاب ہے. اور چاہیے کہ انسان ہے نا یعنی اختلاف ہو، جو بھی چیزیں جس سے مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو اس سے بچے اور اس سے گریز کرے. ہاں لیکن جو چیزیں عقیدے کے تعلق سے ہیں، جو بعض لوگ شرک کر رہے ہیں، تو بلا شک ان سے اتفاق تو ہو نہیں سکتا، اس لیے وہ تو شرک کر رہے ہیں، وہ تو اسلام کے خلاف ہی ہے. لیکن جو ایسے مسائل جو شرک کی حد تک نہیں پہنچتے یا بدعت کی حد تک نہیں پہنچتے، جو ایک فروعی مسائل ہے، اس میں اختلاف کرنا یہ مناسب نہیں. اس میں اختلاف کرنا یا اختلاف یا اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس سے دل بھی دور ہو جانا، دل بھی کیا ہونا، دور الگ ہو جانا نہیں، صحیح نہیں. جو چھوٹے مسائل ہیں ہاں، لیکن جو مسائل شرک اور بدعت کے ہیں بلا شک وہ تو بڑے مسئلے، اس میں اختلاف تو ہوں گا، اس سے پھر دل بھی دور ہوں گے. نعم. پھر اللہ نے آگے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، کہ آپ اے نبی اپنا چہرہ کو قائم کریں الدین کی طرف، یعنی بالکل اخلاص کو اختیار کریں، اخلاص کو اختیار کریں. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ دین کیا ہے؟ یعنی فطرۃ اللہ الذی فطر الناس علیہا، یہ دین اللہ کا فطرت ہے، یہ جو اللہ نے فطرت رکھی ہے، جو انسان کا نیچر ہے. تو اللہ نے ہر انسان کو پیدا کیا اس فطرت میں. جو حدیث میں ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مولود پیدا ہوتا ہے، ہر انسان، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پہ، یعنی توحید پر. پھر اس کے والدین اسے بناتے ہیں یہودی، فبواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے باپ پھر اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں یا بناتے نصرانی وغیرہ. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کے ساتھ لوٹ کر آتے ہیں. ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً، جب اللہ پھر انہیں کوئی رحمت اگر دے تو إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، تو ان میں سے کوئی گروہ کیا کرتے، کچھ گروہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. تو تنگی میں اللہ کو یاد کرتے اور خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتے، اور یہ غلط ہے، اور یہ کافروں کی صفت ہے. بلکہ مومن کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، یعنی جو قرآن میں حدیث میں کیا ہے، تعرف علی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ تم اللہ کو یاد کرو خوشحالی میں، اللہ تمہیں یاد کرے گا تنگی میں. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور اگر انہیں کچھ مصیبت پہنچی جو ان کی ہاتھوں کی وجہ سے تھی، جو ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو پھر وہ یعنی نا امید ہو جاتے اور مایوس ہو جاتے.
تو اس سے معلوم ہوا کہ نا انسان کو اکثر گناہ مصیبتیں انسان کے خود گناہوں کی وجہ سے ہوتی، انسان کی غلطیوں کے اور گناہوں کی وجہ سے ہوتی. اور تو لیکن انسان خود گناہ کرتا ہے، پھر جب مصیبت آتی ہے تو پھر وہ ہوتا ہے مایوس. تو مایوسی یہ حرام ہے، اور مایوسی اللہ کی رحمت سے مایوسی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون، کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید وہی ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں. پھر اللہ نے فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، کہ جس نے لوگوں کے لیے پیسہ خرچ کیا تو اس کا اجر کچھ نہیں ملے گا. فلا یربو عند اللہ، اس کا اجر اور ثواب کچھ نہیں ملے گا اللہ کے پاس، لیکن جو اللہ کے لیے دے تو وہ اس کا ثواب ملے گا. پھر اللہ نے فرمایا فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو، قریبی جو تمہارے جو رشتہ دار ہیں ان کو، اور مسکین کو، اور ابن السبیل کو، اور مسافر کو، اس کو پیسے دو، اس پہ خرچ کرو، اس لیے کہ یہ محتاج ہے. ٹھیک ہے نا. بلکہ اور بہت سے علماء نے کہا کہ یہاں پر مراد ہے زکوٰۃ کے علاوہ جو پیسے، زکوٰۃ کے علاوہ پیسے. پھر اللہ نے اگر فرمایا اللہ الذی خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں مارا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا. پھر فرمایا حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، جن کو تم اللہ کے برابر کرتے ہو یا جن کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، کیا انہوں نے اس میں سے کوئی ایک بھی کام بھی کیا؟ کیا انہوں نے ان کاموں میں سے کیا ایک بھی کام کیا؟ کوئی نہیں، انہوں نے ایک بھی کام نہیں کیا. تو پھر تم کیسے تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہو، ان کو پوچھا کرتے ہو؟ پھر اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین یعنی خشکی میں اور سمندر میں یعنی فساد ظاہر ہوا. کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے کرتوتوں کے اور ان کے گناہوں کی وجہ سے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، تو اللہ نے کہا کہ ہم انہیں کیا کرتے، کچھ ان کے گناہوں کا کچھ مزہ چکھاتے. یعنی دنیا میں اللہ مکمل عذاب نہیں دیتا گناہوں کا، بلکہ تھوڑا عذاب دیتا ہے. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹ کر واپس آئیں. تو اللہ کیا کرتا ہے، انسانوں کے گناہوں کا دنیا میں تھوڑا عذاب دیتا اور تھوڑی دیتا ہے سزا، تاکہ بندے اللہ کی طرف لوٹ کر واپس آئیں. اصل جو سزا ملنے والی ہے وہ تو آخرت میں، لیکن اللہ کیا کرتا ہے دنیا میں کچھ تھوڑی بہت دیتا ہے سزا، تاکہ لوگ لوٹ کر آئیں اللہ کی طرف، توبہ کر لیں. تو کبھی تو اسی بات یہ معلوم ہوا کہ نا کبھی سزائیں انسان پر اس لیے آتے ہیں تاکہ انسان اللہ کی طرف لوٹ کر آئے، توبہ کرے، رجوع کرے. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پر یہ حق ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں گے دنیا میں اور آخرت میں. کہ اللہ نے اور لیکن اللہ کی سنتیں ہیں، بلا شک یہ ایک الگ موضوع ہے، طویل موضوع ہے کہ اللہ کی سنت کیا ہے مدد میں، اللہ کب مدد کرتا ہے مومنوں کی. تو کبھی انشاءاللہ اس کا الگ سے کبھی انشاءاللہ درس رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی کیا سنت ہے، یعنی کہ کب اللہ مومنوں کی مدد کرتا ہے. یعنی کہ اللہ نے فرما دیا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، اور ہم پر حق ہے، اللہ نے کہا کہ یہ حق ہے میرے کہ ہم مدد کریں گے مومنوں کی، یعنی لازمی ضرور ہم مومنوں کی مدد کریں گے. لیکن کب اللہ کی مدد آتی، اس میں اللہ کا کیا طریقہ ہے، بلا شک ایک الگ موضوع ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا فانظروا الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها. اللہ نے ذکر کیا بارش کا، تو کہا کہ دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کو، کس طرح اللہ نے بارش برسا کر زمین کو دوبارہ زندہ کیا مرنے کے بعد. تو پھر اس میں کیا نشانی ہے، ان ذلک لمحیی الموتى، اسی طرح اللہ کیا کریں گے، دوبارہ زندہ کریں گے انسانوں کو مرنے کے بعد. پھر اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تمہیں پیدا کیا کمزوری سے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ نے تمہیں پھر اس کمزوری کے بعد قوت دی. پھر ثم جعل من بعد ضعف قوة ضعفا، پھر اس قوت کا پھر دوبارہ کمزوری آئے گی، وہ شیبہ اور بڑھا پائے گا. تو انسان پیدا ہوا کمزوری میں اور آخری میں کمزور ہوگا، اور اس کی وجہ سے طاقت ہے. تو انسان کو جو طاقت ملتی ہے بیچ میں، جو قوت ملتی ہے جوانی میں، جو ملتی طاقت، وہ دو کمزوریوں کے بیچ کی طاقت ہے. وہ کیا ہے، دو کمزوریوں کی بیچ کی طاقت ہے. تو انسان غرور میں نہ ہے، کسی کو پہلے وہ کمزور تھا اور بعد میں کمزور ہونے والا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس سے جیسا کہ یعنی علماء نے بیان کیا کہ انسان کمزور ہوتا ہے بالغ ہونے تک، پھر بالغ ہونے کے بعد وہ طاقتور ہوتا ہے، اور طاقتور رہتا ہے 40 سال تک. پھر 40 سال کے بعد پھر اس کی کمزوری، پھر طاقت اس کی کم ہوتی رہتی اور کمزوری اس پہ آتی رہتی. ٹھیک ہے نا. تو انسان غرور نہ کرے بلکہ ہمیشہ اللہ کی بات مانے. پھر اللہ نے آگے فرمایا پر کہ فاصبر ان وعد اللہ حق، کہ اے نبی آپ صبر کریے، اللہ کا بات حق ہے. تو جب انسان جان لے کہ قیامت آنے والی ہے اور جنت جہنم ہے، تو پھر وہ دنیا میں صبر کرے گا. اس لیے اللہ فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق، اللہ کا بات حق ہے. تو آپ یعنی مایوس نہ ہو بلکہ آپ صبر کریے. اور جو اس کو جان لے کہ اللہ کا وعدہ آنے والا ہے، تو اس کے لیے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور وہ ہر مصیبت پہ صبر کرے گا. اس لیے کہ جب اس کو یقین ہے کہ جنت آنے والی ہے اور جہنم بھی ہے، قیامت ہے، سب ہے،
پھر اللہ نے یہاں پر فرمایا وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ، سورہ روم کے آخری آیت میں وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور وہ آپ کو بے صبرا نہ کریں اور ہلکا نہ کریں اور آپ کو اپنے صبر سے باہر نہ کریں جو لوگ یقین نہیں، ایمان نہیں ہے، یعنی وہ آپ کو کیا کریں گے، کوشش کریں گے آپ کو ورغلانے کی اور آپ کو یعنی آپ کو باتیں بری باتیں کہہ کر یا برا عمل کر کے یا ایمان نہیں لا کر آپ کوشش کریں گے کہ نا آپ اپنی صبر سے ہٹ جائیں، اپنی حکمت سے ہٹ جائیں، نہیں ایسا نہ ہو، کہا کہ یہ آپ بالکل ہی موقع نہ دیں ان کو یہ کام کرنے کا۔ تو اللہ نے یہاں پر سورہ روم کے آخری میں یہ دعوت دی اور مومنوں کو اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ صبر کریں اور مشکلوں کو برداشت کریں، اس سے انسان کا ایمان وہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور وہ کافروں کی بات سن کر بے صبر نہ ہو جائے اور اپنی صبر سے باہر نہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا سورہ لقمان کا، سورہ لقمان، اور سورہ لقمان میں اللہ نے شروع میں فرمایا الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والے کتاب کی آیتیں ہیں، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ تو قرآن حکمت والی ہے، اس کی آیتیں بھی کیا ہے، حکمت ہے، اور نازل بھی ہوا ہے حکیم کی طرف سے، تو قرآن نازل بھی ہوا حکیم کی طرف سے، اور قرآن کی آیتوں میں حکمت بھی ہے، اور مراد یہ کہ اس میں بہترین، اس میں فصیح الفاظ ہیں اور بہترین معنی ہیں، الفاظ بہتر ہے اور معنی بھی کیا ہے، فصیح اور بہترین معنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر اہل علم نے اس میں جو باتیں ذکر کی کہ یہاں پر قرآن کس طرح حکمت والا ہے، پہلی چیز جو بیان کی کہ قرآن میں چینجنگ نہیں ہو سکتی، نہ ہوگی قیامت تک، نہ کچھ زیادہ چینجنگ ہوں گی، نہ کوئی ایڈنگ، نہ کوئی کمی، کچھ نہیں ہوگی۔ تو یہ جیسا کہ قرآن کی حکمت کا قرآن حکیم ہے اس طرح سے، ورنہ تورات انجیل میں چینجنگ وغیرہ ہوئی، اس طرح سے قرآن حکیم اس طرح سے کہ اس میں پچھلے سارے قوموں کے جو واقعات ہیں یا جو فیوچر میں جو ہوں گے، جو مستقبل میں جو پیشن گوئی کی تھی قرآن میں، وہ سب کی سب ہونے والی اور ہوئی اور واقع ہے، اور اس طرح سے قرآن میں جو بھی چیز کا حکم دیا گیا اس میں مصلحت ہے، اس میں فائدہ ہے، اور قرآن نے جس سے منع کیا اس میں نقصان ہے۔ قرآن نے منع کیا جھوٹ بولنے سے، شراب پینے سے وغیرہ، زنا کرنے سے، یہ سب اس میں کیا ہے، نقصانات ہیں، ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ اس میں نقصان ہے، اور جس کے اللہ نے قرآن نے جو حکم دیا اچھے کاموں کا اس میں فائدہ ہے۔ اور قرآن حکیم اس لیے ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا اور ابھارا، جہنم سے ڈرایا اور جنت کی طرف ترغیب دلائی، تو اس میں دو چیزیں ہیں، ترغیب بھی ہے ترغیب بھی ہے، اور یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ اس طرح سے قرآن کی حکمت، قرآن جو حکیم اس طرح سے حکیم ہے کہ قرآن میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ ہر قرآن کا ہر حصہ دوسرے حصے کے بارے میں کو مضبوط کرتا ہے اور اس پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر قرآن یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، اسی اتنی بڑی کتاب ہے 600 پیج کی، اس میں لیکن اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی اس میں تناقض نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اگر فرمایا سورہ لقمان میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ہیں نا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کیا کرتے، مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں یا خرید لیتے ہیں، جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے، کہ کیا ہے کہ نا کہ تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ تو یہاں پر اللہ نے یہ مذمت کی کہ جو لوگ لغو باتیں اور بیکار باتیں یا حرام باتوں کی طرف پڑھتے ہیں یا اس میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں یا ٹائم پاس کرتے ہیں، اور اس کی تفسیر میں کئی صحابہ کرام سے منقول ہے صحیح سند سے کہ اس سے مراد ہے گانے یا ہر وہ بات جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرے، اور اس میں سب سے پہلی چیز گانے ہیں، اور ہر چیز ہے، ہر بری چیز، ٹھیک ہے نا۔ اور افسوس یہ کہ آج کل کچھ لوگ یہ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ثابت کرنے کے لیے کہ گانے حلال ہیں، اور بلا شک یہ خود کیا ہے، یہ شیطان کا ہیلا ہے، یعنی شیطان نے کیا کیا، ان کو اچھے کام کرنے سے روک کر اس بیکار کام میں لگا دیا کہ وہ اسی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ثابت کرنے کے لیے کہ بھی گانے حلال، حرام نہیں حلال ہے، حالانکہ واضح دلائل ہے، اور یہ خود واضح دلیل ہے۔ اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے صحیح سند سے ان سے منقول ہے، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد گانے ہیں، اس سے مراد گانے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور گانوں میں کو سننے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ الٹا نقصان ہے، بلکہ یہ ثابت ہے کہ اکثر جو انسان پر جادو وغیرہ ہوتا ہے یہ گانے وغیرہ سننے کی وجہ سے، اور اس وقت ہوتا ہے، تو یہ سب تو انسان بالکل ان چیزوں سے کیا رہے، دور رہے، اور ہمیشہ کیا کرے، اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کا دین باقی رکھے، اور اس کو ایسے کاموں میں مت لگائے، ایسے بیکار باتوں میں جس سے اس کا دین خراب ہو جائے اور وقت ضائع اس کا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایسے کہ نا کہ بیکار باتوں میں انسان چاہیے کہ اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ پھر اللہ نے فرمایا، پھر اللہ نے اس کے آگے ذکر کیا کہ اپنی مخلوقات کا ذکر کیا کہ اللہ نے بنایا آسمان،
کو بنایا بغیر پلرس کے، بغیر ستونوں کے، زمین کو یہ وغیرہ. پھر تو اللہ نے فرمایا ھذا خلق اللہ، کہ یہ اللہ کی مخلوقات ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونی، تو مجھے بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ جو بت ہیں، جو جن کو لوگ پکارتے ہیں، وہ انہوں نے کیا کیا. ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ اللہ کی مخلوقات ہے، تو مجھے بتاؤ اللہ کے علاوہ جو جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا. کچھ نہیں کیا. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو عطا کیا حکمت، اور ہم نے عطا کیا لقمان کو حکمت. اور وہ حکمت کیا ہے؟ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، وہ حکمت یہ تھی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا اصل حکمت اللہ کا شکر ہے. اصل حکمت کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے. أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. اور تو جو حکمت انسان کو عمل پر نہ ابھارے وہ حکمت نہیں ہے. جو حکمت انسان کو عمل پر نہ ابھارے وہ حکمت نہیں ہے. تو اصل حکمت کیا ہے؟ کہ علم اور عمل. اور تو اللہ نے یہاں پر عطا کی لقمان کو حکمت. اور جمہور سلف کا اتفاق ہے کہ لقمان یہ یعنی جو ذکر قرآن میں ان کا یہ نبی نہیں تھے، بلکہ ایک اللہ کے ایک نیک بندے تھے. یہ لقمان رحمہ اللہ یہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے انس رضی اللہ عنہ کہ لقمان رحمہ اللہ ایک دفعہ تھے داؤد علیہ السلام کے پاس. وہ تھے داؤد علیہ السلام کے پاس، اور داؤد علیہ السلام درع اور شیلڈ کو یعنی ایک ڈھال کو بنا رہے تھے. تو وہ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، یعنی داؤد علیہ السلام کو ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. جیسے اللہ نے ہمارے سورہ سبا میں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے کیا کیا ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. تو یہ تعجب کر رہے تھے کہ کس طرح یہ لوہے کو اپنے ہاتھوں سے بنا رہے اور ڈھال بنا رہے، شیلڈ بنا رہے. لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ پوچھنا ان سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن ان کی حکمت نے ان کو روک دیا. تو جب انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا داؤد علیہ السلام نے، تو انہوں نے خود کہا کہ یہ کیا ہے، یہ جنگ کی درع ہے. تو فرماتے لقمان علیہ السلام ان الصمت من الحکم، کہ خاموشی حکمت میں سے ہے. وقلیل فاعلہ، اور بہت کم لوگ یہ کرتے ہیں. خاموشی حکمت میں سے ہے اور بہت کم لوگ یہ کرتے ہیں. کنت اريد ان اسالک، میں چاہ رہا تھا کہ تم سے سوال کروں، لیکن میں خاموش ہو گیا اپنی حکمت کے تقاضے، حتیٰ کہ آپ نے خود اس کا جواب دے دیا. تو خاموشی بھی کیا ہے؟ حکمت میں سے. خاموشی کیا ہے؟ حکمت میں سے. اور ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ حکمت کیا ہے؟ فرمایا الحکمت فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. حکمت کیا ہے کہ ایسا کام کرنا جو کام کرنا چاہیے، اور وہ کام اس طریقے سے کرنا جس طریقے سے وہ کام کرنا چاہیے، اور اس کو ایسے وقت میں کرنا جس وقت میں وہ کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے ایسا کام کرنا جو کام کرنا چاہیے، یعنی ایسے کام نہیں کرنا جو کرنا ہی نہیں ہے. پھر جو کام کرنا بھی ہے اس کو ایسے انداز میں کرنا جو جس طرح اس کو کرنا چاہیے، جو اس کا اچھا انداز میں. پھر اس کو ایسے وقت اور ایسے ٹائم پہ کرنا جو اس کے لیے مناسب ٹائم ہے. پھر یہاں پر فرمایا انہوں نے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، کہ جب اللہ نے کہا کہ لقمان حکیم تھے، لقمان حکمت والے ہیں، تو ان کی حکمت کا تقاضا کیا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. تو اپنے بیٹوں کو سمجھانا اور حکمت اور بیٹوں اور اولاد کو تربیت کرنا یہ حکمت میں سے. اور انہوں نے کیا کہا یا بنی، اے میرے بیٹے. تو دیکھیے یہاں پر یعنی اس میں ایک پیارا انداز ہے، محبت کا انداز ہے، پیارا انداز ہے اور محبت کا انداز ہے. اور چاہیے کہ جب بھی باپ نصیحت کرے بیٹے کو تو پیار سے کرے، محبت سے کرے، تاکہ وہ بیٹا بات قبول کرے. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے. تو دیکھیے کہ یہ اچھا انداز ہے. اور اگر اس زمانے کے بعض جو ماں باپ ہیں وہ جب نصیحت کرتے تو صرف غصے میں نصیحت کرتے ہیں، ایسا کرو، ایسا مت کرو، کیوں نہیں کرے ایسا، تم تو ایسا کرتے ہی نہیں، تم تو یہ ہے. نہیں، پیار سے، یعنی اے میرے بیٹے، اے پیارے بیٹے، ایسا کرو، ایسا مت کرو، ٹھیک ہے نا، تاکہ بیٹا بات قبول کرے. یعنی اور انہوں نے کیا کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ، اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، شرک مت کرو. تو سب سے پہلے انہوں نے جو چیز سکھائی اپنے بیٹے کو، وہ کیا سکھائی؟ توحید سکھائی اور شرک سے بچنا سکھایا. کہا کہ لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک مت کرو. ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے. تو انہوں نے یہاں پر اپنے بیٹے کو شرک سے منع کیا، پھر اس کی وجہ بیان کی کہ کیوں شرک، اسے کہ شرک بڑا ظلم ہے. تو جب بھی باپ اپنے بیٹے کو کوئی چیز سے منع کرے تو اس کی وجہ بیان کرے. یہ مت بولے کہ بس یہ کام مت کرو، لیکن ہاں ساتھ میں اس کی وجہ بیان کرے، کہ بھئی یہ میں تمہیں جو چیز سے منع کر رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. تو بلا شک شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے. اور سب سے اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ظلم کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کا حق کسی اور کو دے رہے ہیں. تو یہ ظلم ہے اللہ کے ساتھ. اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی اکیلی عبادت کی جائے، اللہ کی اکیلی کی جائے عبادت. تو اللہ کا ظلم یہ ہے
کہ اللہ کا حق کسی اور کو دینا، کسی بت کو، کسی کو۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، بِوَالِدَيْهِ، اس کے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ اور یہ بہت بڑی اللہ کی وصیت ہے کہ اللہ کے حق کے بعد انسان پر اس کے ماں باپ سے بڑا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے پھر یہاں پر بیان کیا کہ ابھارنے کے لیے کہ تم اپنے ماں باپ کی بات سنو اور ان کے ساتھ احسان کرو۔ کیوں؟ فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اس کو کیا کیا؟ حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ اس کی ماں نے اس کو یعنی تکلیف پہ تکلیف اور دکھ پر دکھ سے اس کو نا پیٹ میں رکھا، حمل میں رکھا، ٹھیک ہے نا، مشکل سے، مشقت سے۔ تو جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں بہت مشکل سے تھی، لیکن ماں نے اس کو سنبھالا، 9 مہینے سنبھالا اپنے پیٹ کے اندر۔ پھر کیا کیا؟ وفصالہ فی عامین، اور اس کو 2 سال دودھ پلایا۔ تو اتنا بڑا احسان ہے ماں کا بچے پر۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات ذکر اس لیے کیا تاکہ یہ چیز ابھارے انسان کو کہ وہ کیا کرے، وہ نا اپنے ماں باپ کی بات سنے اور ان کے ساتھ احسان کرے۔ انشکر لی ولی والدیک، کہ تم شکر کرو میرا اور میں تمہارے والدین کا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے کہا کہ شکر ادا کروں میرا اور تمہارے والدین کا۔ تو اللہ نے دونوں کی بات ملا دی، دونوں کی بات کو قریب کر دی، میں ملا دیا ایک ساتھ کہ تم شکر ادا کرو میرا اور تمہارے والدین کا۔ تو بہت بڑا حق ہے ماں باپ کا انسان پر کہ صحیح کہ انسان ان کے ساتھ احسان کرے، ان سے اچھی بات کرے، ان کی نافرمانی نہ کرے، ان کا احترام کرے، اور ہر وہ چیز سے بچے جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور سب سے اہم چیز ان سے بات اچھے انداز سے کرے۔ تو اسے کہ سورہ اسراء میں ہے کہ وہ اف تک نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے نا، جب ان سے بات کریں تو ادب سے بات کریں۔ تو یہاں پر اور اللہ نے یہاں پر جو ذکر کیا کہ اس کی، تو اللہ نے یہاں پر یعنی باپ کا ذکر نہیں کیا، یعنی باپ کی چیزوں کا ذکر نہیں کیا، یعنی کہ باپ کی بھی محنت ہوتی ہے، باپ خرچ کرتا ہے، لیکن ماں کا ذکر اس لیے کیا کہ ماں کا زیادہ حق ہے۔ تو اس لیے کہ ماں باپ سے 2 گنا بڑھ کرے کس میں؟ حق اور احترام میں، اس لیے کہ وہ اس نے حمل میں رکھا اور دودھ پلایا۔ تو اس لیے جو حدیث میں اس لیے نا، تو ماں کا حق باپ سے 3 درجے بڑھا ہے، یعنی اور اس کی یہ وجہ سے، اس لیے کہ ماں نے حمل میں رکھا اور دودھ پلایا۔ اس لیے جو حدیث میں ہے کہ جو ایک آدمی نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ من حق الناس بحسن صحابتی، کون زیادہ حقدار ہے میرے اچھے اخلاق کے، میری اچھی صحبت کے؟ کہا کہ تمہاری ماں، پھر کہا کہ پھر کون؟ پھر تمہاری ماں، پھر کہا پھر کون؟ پھر تمہاری ماں، پھر کہا کہ پھر کون؟ پھر کہا کہ تمہارے باپ، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد یہاں پر اللہ نے کہا کہ یہاں پر کہا کہ حملتہ یعنی وفصالہ فی عامین، کہ اس نے دودھ پلایا 2 سال۔ تو یہ آیت اور جو آیت سورہ احقاف میں ہے وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ اس کا حمل اور اس کا دودھ جو پلایا کہ وہ 30 مہینے۔ تو اس سے اہل علم نے بات بیان کی کہ سب سے کم مدت جو منیمم ہوتی مدت حمل کی وہ 6 مہینے۔ تو اگر جو سورہ احقاف میں 30 مہینوں کا ذکر ہے، 30 مہینے، اور اس سے 2 سال نکال دیں گے تو 30 مہینوں میں سے اگر 2 سال نکال دیں گے، یعنی جو 24 مہینے ہوتے تو 6 مہینے باقی بچے۔ تو حمل کی سب سے کم مدت کتنی ہوتی ہے؟ کم سے کم وہ 6 مہینے۔ وہ کیا ہے؟ وہ 6 مہینے۔ اور پھر یہاں پر اللہ نے آگے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ محنت کریں کس بات پر؟ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ تم شرک کرو، یعنی اگر ماں باپ نے حکم دیا شرک کا تو اللہ نے فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات مت سنو، لیکن کیا کرو؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں ان سے اچھا انداز سے پیش آؤ۔ تو اگر ماں باپ شرک کا حکم دے یا برائی کا حکم دے، جیسا کہ بولے کہ جھوٹ بولو یا جا کے حرام کام کرو، تو چاہیے کہ ان کی بات نہ مانے، یا کہا کہ داڑھی کاٹو، سگریٹ پیو یا سگریٹ جا کے لاؤ یا جھوٹ بولو، تو اس میں کیا کریں گے؟ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ اس لیے حدیث میں کیا ہے؟ فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا طاعت فی معصیۃ اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، انما الطاعت فی المعروف، ان کی اطاعت کریں گے نیکی میں یا جو گناہ نہیں ہے۔ تو لیکن جب اگر ہم جو ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے کس میں؟ برائی میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان سے بدتمیزی کرنا، نہیں، کہا کہ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن ان سے معاملہ تو ان سے اچھے انداز سے پیش تو آنا ہی ہے۔ اگر ماں باپ شرک بھی کرتے ہوں، بلکہ کافر بھی ہوں، بلکہ تمہیں کفر کی طرف دعوت بھی دے رہے، تم محنت کر رہے کہ تم کافر ہو جاؤ، پھر بھی کہا کہ ان سے اچھے معاملے سے پیش آؤ۔ ہاں، ان کی بات مت مانو، لیکن ان سے اچھے انداز سے پیش آؤ، ان پر ساتھ میں احسان کرو، سب کرو۔ لیکن پھر یہاں پر ممکن ہے کہ نا کوئی کہے کہ نہیں، سورہ مجادلہ جو ہے، سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں یہ ہے کہ لا تجد قومی، کہ اے نبی آپ نہیں پاتے قوم، وہ لوگ جو اللہ پر ان کا ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے، کہ وہ نا محبت کرتے ہیں ان سے جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی دین سے جو دور ہے، من حاد اللہ و رسولہ،
جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ولو کانوا، اگرچہ وہ ان کے ماں باپ ہیں، لو کانوا اباہم. تو سورہ مجادلہ کی آیت سے معلوم یہ ہو رہا کہ مومن کافروں سے محبت نہیں کرتا اگرچہ وہ اس کے ماں باپ ہیں، ولو کانوا اباہم، اگرچہ اس کے آبا و اجداد ہیں یا بیٹے ہیں. تو ہم کہیں گے نہیں، اس میں ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے کہ محبت، ہاں محبت منع ہے. محبت الگ چیز ہے اور احسان کرنا الگ چیز ہے، اور احسان کرنا کیا ہے؟ الگ چیز ہے. تو اللہ نے یہاں بات بیان کی سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں کہ انسان ایسے کام نہ کرے کافروں کے ساتھ اگرچہ اس کے ماں باپ بھی ہوں، جس سے اس کے اسلام خراب ہو، یا اس کے دین خراب ہو، یا دین کو نقصان ہو، یا اس کے اسلام کا کچھ تعلق ہو، یا جس سے ان کی کفر کی تقویت ہو، ان کی کفر کی تقویت ہو. تو دو باتیں کہ اس کو کہ پہلے ان سے یعنی محبت نہ کرے، اور اس طرح سے ایسا کام نہ کرے کہ یہ میرے یعنی ماں باپ ہے بول کے، میرے یہ یعنی ماں یا باپ ہے بول کے، کہ ایسے کام نہ کرے جس سے اسلام کو نقصان ہو یا کفر کو تقویت ملے، یا کفر کو طاقت ملے. لیکن ورنہ اس کے علاوہ جو یہاں پر اللہ نے فرمایا وصاحبہم فی الدنیا معروفا، ان سے دنیا میں ان سے اچھا معاملہ کریں گے. بلکہ اگر نیچر، بلکہ یہ انسان کی وہ ہوتی ہے نیچر، اگر اس کے ماں باپ کافر بھی ہے تو ان سے ایک محبت ہوتی ہے. تو یہ محبت بھی ایسی محبت جس سے انسان کو اپنے دین کے پر اثر نہ پڑے، تو یہ بھی حرج نہیں ہے ایک حد تک. یعنی کیا ہے؟ ایک حد تک نہ. پھر اللہ نے آگے فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، تم پیروی کرو وہ راستے کا، یعنی اس راستے کی پیروی کرو جو اللہ کی طرف لوٹ کر آئے، جو میری طرف یعنی لوٹ کر آئے. تو فرمایا کہ اس کی پیروی کرو، ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف لوٹ کر آئے، جو میرے قریب ہیں. تو اس سے علماء نے یہ بات نکالی کہ صحابہ کرام اور تابعین اور سلف صالحین کی راستے کی پیروی کرنا یہ ضروری ہے. اس لیے یعنی صحابہ کرام اور تابعین کے بارے میں ہمیں یقین ہے، گارنٹی ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر گئے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کیے تھے انہوں نے. تو ان کی پیروی کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے اور ضروری ہے. تو سلف صالحین اور سلفی طریقہ اختیار کرنا جو صحابہ کرام کا اور صحابہ تابعین کا طریقہ ہے، یہ واجب ہے. پھر انہوں نے آگے لقمان علیہ السلام نے اپنی نصیحت پوری کی، کہا کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ اگر کوئی نیکی یا گناہ اگر ایک ذرے برابر بھی ہو، وہ کہیں بھی ہو زمین آسمان میں، اللہ اس کو لائے گا. تو اسی کا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بہت واسع علم ہے، اللہ کی قدرت بھی بہت بڑی ہے. تو کوئی چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو یا گناہ چھوٹا ہو، کہیں بھی ہو دنیا میں، اللہ اس کو لائے گا اور اس کا کیا کرے؟ بدلہ دے گا، اس کا بدلہ دے گا. تو انسان کوئی یہ نہیں بولے کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا کوئی نیکی چھوٹی ہے، بلکہ ہر کام کرے. اور یہ بات نہیں کہے کہ یہ تو چھوٹی بات ہے، شاید اللہ تعالیٰ اس کی پکڑنے کا لے گا، نہیں، چھوٹی ذرہ برابر بھی ہو اللہ اس کو لائے گا. پھر اللہ نے یہاں پر آگے فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور صبر کرو. تو اس سے معلوم ہے کہ نا جب بھی انسان نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اسے ضرور تکلیف پہنچے گی. تو یہاں پر انہوں نے پہلے سے کہہ دیا کہ تمہیں تکلیف پہنچے گی تو تم صبر کرو، لازمی تمہیں صبر کرنا پڑے گا، اس لیے کہ تمہیں تکلیف پہنچے گی، اس لیے کہ یہ انبیاء کرام کا راستہ ہے اور یہ کٹھن راستہ ہے، لیکن یہ کرنا بھی ضروری ہے. تو اگر کوئی کیا کرے، خالی نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے اور صبر نہ کرے تو وہ ہار جائے گا. جو خالی صبر کرے، نیکی کا حکم نہ دے، یہ بھی مسئلہ ہے. جو دونوں بھی نہ کرے وہ بھی مسئلہ ہے. صحیح کیا ہے کہ دونوں کرنا، صبر بھی کرنا اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اور یہاں پر جو اللہ نے یہاں پر جو کہا یا بنی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور صبر کرو. تو شروع کیا نماز سے اور آخری بات ذکر کی صبر کی. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا انسان کو مدد ملتی ہے نماز اور صبر سے. اور جو اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد لو نماز اور صبر سے، یعنی مدد لو، استعانت لو نماز اور صبر سے. پھر اللہ نے فرمایا یہاں پر ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. تو یہاں فرمایا کہ نا کہ تم نا لوگوں کے ساتھ اپنے چہرے کو مت پھیرو، مت موڑو، یعنی تکبر سے، یعنی اپنی گردن کو اور اپنے چہرے کو مت پھیرو اور مت موڑو، تکبراً یعنی اکڑ کے اور غرور میں، تکبر میں آ کے. ولا تمشي في الارض مرحا، اور زمین میں یعنی اکڑ کے مت چلو، تکبرانہ اور غرور میں مت چلو، بلکہ تواضع اختیار کرو. کیوں؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کبھی بھی یعنی تکبر کرنے والے کو اور شیخی خوری کو اللہ پسند نہیں کرتا، فخر کرنے والے کو. ٹھیک ہے نا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا تم لوگوں کو حقیر مت سمجھو، ولا تصعر خدك للناس، کہ تم کتنے بڑے ہو جاؤ لیکن لوگوں کو حقیر مت سمجھو.
کہ تم یعنی ان سے اپنا منہ پھیر لے رہے اپنی، اور یہ تو کچھ نہیں ہے. تو مسلمان کبھی کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتا. اسے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یغضب ولا یحقر، کہ مسلمان کا بھائی ہے وہ اس کو حقیر نہیں سمجھتا. آج کل کیا کچھ لوگ تھوڑا بہت پڑھ لے یا تھوڑے بہت پیسے آ گئے یا تھوڑا بہت بڑا پوسٹ مل گیا تو سمجھتے کہ وہ آسمان پہ چڑھ گئے اور باقی لوگ کیا ہے سب زمین پہ نیچے، اور حقیر سمجھتے لوگوں کو. اور بے شک یہ غلط ہے اور یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے. انسان بلکہ جتنا زیادہ علم میں آگے بڑھے اتنا زیادہ لوگوں کے سامنے جھک جائے اور تواضع اختیار کرے. اس لیے کہ علم وہ علم ہے جو انسان کو تواضع سکھائے، اور جو علم انسان کو تکبر سکھائے تو یہ علم نہیں ہے بلکہ جہالت ہے. یہ کیا ہے؟ جہالت ہے. اور نعم اور آگے فرمایا وقصد فی مشیک، اور تم جب چلو تو اس میں اختیار کرو میانہ روی. وقصد فی مشیک، اور اپنی رفتار میں یعنی چلنے کی رفتار میں تم اس میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی نہ بہت تیز چلو نہ بہت آہستہ، بیچ کے راستہ، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ. تو بعض بہت تیز چلتے یہ بھی غلط ہے، بعض بہت آہستہ چلتے یہ بھی غلط ہے. میڈیم چلے کہ کرے میانہ روی. اور یہ بات جو جب چلنے کی بات ہے تو پھر گاڑی کی بات ہوئی ہے، جو یعنی جو چلائے گاڑی چلائے یا سائیکل چلائے یہ جو بھی چلائے چیز، تو گاڑی میں بعض لوگ کیا کرتے بہت تیز بھگاتے، یہ غلط ہے. یہ بات بہت سلو چلاتے گاڑی، یہ بھی غلط ہے. انسان کہہ رہے بیچ کے راستے میں میڈیم چلائے، جتنی اسپیڈ ہے اتنی چلائے، ٹھیک ہے نا. اور پھر آگے وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو دھیمی رکھو. اور کیا کرو؟ اپنی آواز کو دھیمی رکھو اور پست کرو آواز کو. بے شک یعنی سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. اسی کہ وہ گدھے وہ چیخ پکار کرتے، تو وہ انسان بات کیا کرتے بہت چیخ پکار. نہیں، چیخ پکار فائدہ نہیں، بلکہ آواز پست ہو اور دھیمی آواز ہو. تو یہاں پر دیکھیے کتنے اچھے اخلاق کا ذکر کیا گیا. پھر یہاں پر اللہ نے فرمایا ومن یسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. اور جس نے کیا کیا؟ ومن یسلم وجهه الى الله، اور جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دیا. یعنی کیا مطلب؟ اللہ کی طرف کر دیا اپنے چہرے کو، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اخلاص اختیار کیا اس نے، اور جو اللہ کی طرف آگے بڑھا اخلاص کے ساتھ. وہ محسن، اور اس حالت میں کہ وہ محسن ہے، وہ اپنے کام میں احسان کرتا ہے، یعنی وہ محنت کرتا ہے. تو کیا ہوا؟ فقد استمسک بالعروة الوثقى، تو اس نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا. تو اس سے مضبوط کڑا کیا ہے اور جو رسی کیا ہے وہ ہے اخلاص کی. وہ کیا ہے؟ اخلاص کی ہے. تو اور وہ کبھی نہیں ہارے گا. پھر اللہ نے یہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہتے ہیں کہ تم پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کیا، تو بولتے کہ نہیں، ہم اس کی پیروی کریں گے جو ہم نے پایا تھا اپنے آبا و اجداد کو. تو یہ بلا شک کیا ہے؟ اس میں مذمت ہے جو کیا کرتے حق کو چھوڑ کر اپنے آبا و اجداد کی بات مانتے ہیں. اور یہ چیز اللہ کو، انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گی. پھر اللہ نے فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، کہ تمہارا پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ اٹھانا یہ اللہ کے لیے ایسے ہے کہ سکے ایک جان کو پیدا کرنا ہے یا مارنا ہے. تو اتنے لوگ، اتنے ہزاروں ملینس لوگ ہیں دنیا میں آدم علیہ السلام سے قیامت تک، تو ان کو پیدا کرنا اور ان کو دوبارہ زندہ کرنا یہ اللہ کے لیے ایسا ہے جیسا کہ ایک کو پیدا کرنے کی طرح. تو اللہ کو ایک ہو یا 10 لاکھ ہو، اللہ کے لیے سب برابر ہے. پھر اللہ نے جب آگے ذکر کیا کہ اس میں نشانیاں ہیں، ان فی الآیات لکل صبار شکور، کہ جب اللہ نے ذکر کیا کشتی کے بارے میں کہ جو کشتی یعنی دریا میں چلتی ہے، تو فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے. ان فی الآیات لکل صبار شکور. تو اس ہوا کہ ایمان کے 2 حصے ہیں، ایک صبر ہے ایک شکر ہے، ایک شکر ہے. تو اگر کشتی چلے آرام سے اور انسان پہنچ جائے اپنی جگہ تک تو شکر ادا کرے، اگر کشتی ڈوب جائے تو صبر کرے. اور دنیا میں انسان ہمیشہ صبر اور شکر کے بیچ میں ہوتا ہے. پھر اللہ نے سورہ یہاں فرمایا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، تمہیں دنیا دھوکے میں واقع نہ کرے. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، کہ اللہ کا وعدہ حق ہے تو تمہیں دنیا دھوکے میں نہ ڈالے. ٹھیک ہے. تو دنیا میں بہت چیزیں ہیں جو انسان کو ڈالے دھوکے میں، مال ہے، بچے ہیں، دنیا کی زینت وغیرہ ہے. تو یہ عقل مند کو چاہیے کہ وہ دنیا سے دھوکے میں نہ آئے، دنیا سے دھوکے میں نہ آئے. اسی کا اللہ کا وعدہ حق ہے، یعنی قیامت آنے والی ہے. اور شیطان بھی انسان کو دھوکے میں واقع نہ کرے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ شیطان بھی کیا کرے انسان کو دھوکے میں واقع نہ کرے. پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ یا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور ڈرو اس دن سے جس دن باپ اپنے بیٹے کے کوئی فائدے میں نہیں آئے گا، اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کوئی فائدے میں آئے گا. قیامت کے دن نہ باپ بیٹے کے فائدے میں آئے گا، نہ بیٹا باپ کے فائدے میں آئے گا، کوئی فائدے میں نہیں آئے گا کسی کے. اور نہ وہ کیا کریں گے، کسی کا حق ادا کریں گے.
نہ کسی کے گناہ سنبھالیں گے، بلکہ باپ اپنا الگ دے گا، حساب دے گا، اور بیٹا اپنا حساب الگ دے گا۔ ہاں لیکن یہ ہوگا کہ نا اگر دونوں چلے گئے جنت میں، اگر باپ بھی گیا جنت میں اور بیٹا بھی گیا جنت میں، اور باپ کا مقام اونچا تھا آنے جنت میں اور بیٹا کا مقام کم تھا، تو اللہ کیا کرے گا، بیٹے کو باپ کے مقام پر تک نا آگے بڑھا دے گا۔ لیکن یہ جنت کے اندر ہوگا، یہ جنت کے اندر ہوگا۔ پھر اللہ نے یہاں پر سورہ لقمان کے آخری میں غیب کی کنجوں کا ذکر کیا، غیب کے بارے میں کہا کہ جو غیب کی 5 کنجیاں ہیں، غیب کی کتنے کنجیاں ہیں؟ 5، جو حدیث میں کہ مفاتیح الغیب 5، کہ غیب کے 5 کنجیاں ہیں۔ پھر یہ جو ہے جو اللہ نے ذکر کیا سورہ لقمان کے آخری میں، ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے اور بارش کب آتی ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور انسان کل کیا کرنے والا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، وما تدری نفس، اور یہ بھی انسان نہیں جانتا کہ انسان کی موت کس زمین میں آئے گی، انسان کی موت کس زمین میں آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ علیم ہے، علم والا اور خبیر ہے، اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو یہ 5 غیب کی کنجیاں ہیں۔ تو قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، بارش کب نازل ہوتی ہے یہ بھی نہیں معلوم۔ ہاں لوگ توقع کر سکتے ہیں، آج کل جو کرتے ہیں یہ توقع ہے کہ ہاں بارش کل ہو سکتی، لیکن کس ٹائم ہوگی، کس ٹائم شروع ہوگی، 8:10 پہ، آج 8:05 میں، 9 بجے، 5:30 بجے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ اور کتنی نازل ہوگی اور کہاں نازل ہوگی۔ ہاں نازل ہوگی جدہ میں، لیکن جدہ میں کہاں کون سے محلے میں، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ اور کب شروع ہوگی، کب ختم ہوگی، کتنی نازل ہوگی، زیادہ تیز ہوں گی، کم ہوں گی، یہ سب اللہ کو معلوم، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ اس طرح پھر اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا سورہ سجدہ، اور اس کی 2 نام ہیں، اس کا نام ایک سجدہ نام ہے اور اس کا نام ہے الف لام میم سجدہ، الف لام میم سجدہ۔ اور یہ جو صورت پڑھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں، یہ اور پڑھتے تھے سورہ انسان۔ تو سنت یہ ہے کہ امام پڑھے جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ انسان، پہلی رکعت میں سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ انسان۔ اللہ نے یہاں فرمایا ثم استوى علی العرش، سورہ سجدہ میں فرمایا ثم استوى علی العرش، کہ اللہ پہ عرش پہ مستوی ہوا۔ تو اللہ نے قرآن میں 7 جگہ ذکر کیا کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ رعد، سورہ طہ، سورہ فرقان، سورہ حدید میں۔ پھر اللہ نے اگر فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ نے جو بھی چیز پیدا کی اس کو اچھا پیدا کیا، اللہ نے جو بھی چیز پیدا کیا اس کو اچھا پیدا کیا۔ اور اگر ہمیں کوئی چیز لگے کہ وہ اچھی نہیں ہے، جیسا کہ کچھ جانور وغیرہ ہے، لیکن ہم کہیں گے اس کے بہت سے فائدے ہیں جو ہمیں نہیں معلوم، اس کے بہت سے فائدے ہیں جو ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کی ہر چیز میں فائدے ہیں، حکمت ہے، ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا وبدأ خلق الانسان من طین، اللہ نے شروع کیا انسان کو پیدا کرنا مٹی سے، پھر فرمایا ثم جعل نسلہ، پھر اس کی نسل رکھی پانی سے۔ تو قرآن میں بعض جگہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا انسان کو مٹی سے، اور بعض میں ہے اللہ نے پیدا کیا انسان کو پانی سے۔ تو کوئی لوگ بولیں گے بھائی کیا ہے، انسان پیدا ہوا مٹی سے یا پانی سے؟ تو اس کا جواب سورہ سجدے میں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پہلا انسان پیدا ہوا مٹی سے، جو آدم علیہ السلام ہے، پھر ان کی اولاد پیدا ہوئی پانی سے، اسی فرمایا وبدأ خلق الانسان من طین، اللہ نے انسان کی تخلیق شروع کی مٹی سے، ثم جعل نسلہ، پھر اس کی نسل کسی کی پانی سے، من سلالۃ من ماء مہین، ایک حقیر پانی سے۔ پھر اللہ نے فرمایا قل اذا وفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہ تمہاری روح قبض کرے گا موت کا فرشتہ، تمہاری روح قبض کرے گا موت کا فرشتہ، اور تمہیں مارے گا، تم موت دے گا موت کا فرشتہ۔ اب یہاں پر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ جو روح قبض کرتے ہیں یا جو مارتے ہیں وہ 3 لوگ ہیں۔ ایک اللہ نے فرمایا اللہ خود کرتا ہے، جیسے کہ سورہ زمر میں اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اور بعض جگہ کہا کہ فرشتے کرتے ہیں، جیسے کہ سورہ محمد میں فکیف اذا توفتهم الملائکۃ، اور یہاں فرمایا کہ موت کا فرشتہ جو ملک الموت ہے، تو کون کرتا ہے؟ تو تینوں کا ذکر ہے، تو ہم کو کہیں گے اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو جب اللہ کا ذکر آیا تو اللہ نے آرڈر دیا، تو اس لیے یہ بات ہوتی ہے اللہ کی طرف ہوتی ہے نسبت، اسی اللہ نے آرڈر دیا۔ اور جو روح نکالتا ہے وہ موت کا فرشتہ ہے، اور جو اس کی مدد کرتے ہیں تو اس لیے کہا گیا، تو حرج نہیں کہ اس لیے یعنی اللہ نے کبھی کہا کہ روح اللہ قبض کرتا ہے، کبھی کہا کہ موت کا فرشتہ کرتا ملک الموت، کبھی کہا کہ بہت سے فرشتے کرتے۔ تو یہ ہر ایک کے اس کے اعتبار سے ہے۔ اس کو اگر سمجھنے کے لیے اگر کسی بادشاہ نے حکم دیا کہ میرے لیے ایک محل بناؤ، تو اگر محل بن گیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محل بادشاہ نے بنایا، حالانکہ اس نے کچھ کیا نہیں، لیکن اس کا حکم تھا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نا یہ محل بادشاہ نے بنایا۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کام والوں نے بادشاہ بنایا، یا جو سب سے بڑا آدمی تھا جس نے بنایا، جو کھڑ کر بنایا، جو کمپنی جو کنسٹرکشن کمپنی کا جو مالک تھا، اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہ اس نے بنایا۔
پھر اللہ نے فرمایا فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم، تو تم چکو بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم، کہ تم اپنے اس دن کی ملاقات کی فراموش کر دینے کا مزہ چکو، کہ تم جب بھول گئے تھے قیامت کو تو ہم بھی تمہیں بھول جائیں گے۔ تو کتنی اہم بات ہے کہ جب لوگوں نے قیامت کو بھول گئے، اللہ کی طرح کو بھول گئے دنیا میں، تو اللہ بھی کہے گا کہ میں بھی تمہیں بھول جاؤں گا قیامت کے دن، میں بھی تمہیں کیا کروں گا، بھول جاؤں گا قیامت کے دن۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا انما یؤمن بآیاتنا اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم ولا يستكبرون، کہ کہا کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں جب ان کو اللہ کے بارے میں یاد دلایا جاتا ہے، جب اللہ کے بارے میں یاد دلایا جاتا ہے تو وہ خروا سجدا، تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، وسبحوا بحمد ربهم، اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، وهم لا يستكبرون، اور تکبر نہیں کرتے۔ تو مومن وہ ہے جب بھی اس کو کوئی بھی، اس سے بڑا ہو اس سے چھوٹا ہو کوئی بھی ہو، جب اس کو یاد دلائے اللہ کے بارے میں تو فوری جھک جائے اور فوری بات مان لے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ مومن کون ہوتے کہ فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ان کے کروٹیں ان کے بستروں سے الگ ہو جاتی ہیں، یعنی یہ اپنے بستروں سے اڑ جاتے ہیں رات میں اللہ کو پکارنے کے لیے، اللہ کو پکارتے ہیں ڈر سے اور امید سے۔ اور مما رزقناهم ينفقون، اور جو اللہ نے ان کو دیا اسے خرچ کرتے ہیں۔ تو انسان چاہیے کہ رات میں نماز پڑھے، تہجد پڑھے اور اللہ کو پکارے رات میں ڈر سے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے۔ اور پھر جب یہ خدشہ تھا کہ نا جو زیادہ عبادت کرے تو وہ اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرے، بس یہ کہے کہ میں تو فل اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو خرچ کیوں کروں، تو کہا کہ نہیں، یہ خرچ بھی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور مما رزقناهم ينفقون، تاکہ وہ دونوں کام کرتے، اللہ کے رات میں عبادت بھی کرتے اور دن میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتے۔ پھر اللہ نے فرمایا فلا تعلم نفس، کہ انسان نہیں جانتا کہ کیا چیز اللہ نے ان کو چھپا کے رکھا، ان لوگوں کے لیے چھپا کے رکھا آئے جنت میں۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں حسن بصری جو رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے رات میں چھپ کر نماز پڑھی، رات میں نماز تو چھپ کیوں ہوتی، تو یہ کسی کو نہیں معلوم ہوتی، جب انہوں نے رات میں نماز پڑھی قیام اللیل چھپ کر، تو اللہ نے بھی کیا کیا، ان کے لیے بڑی نعمتیں چھپا دی جنت میں۔ تو جنت میں ایسی چیزیں ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، نہ کوئی کان نے سنا، نہ بلکہ کسی دل میں آیا، نہ کسی کی دل میں بات آ سکتی ہے۔ تو انسان جو بھی سوچ لے، جو بھی سوچے کہ جنت کے بارے میں کہ جنت ایسی ہوگی تو جنت اس سے اچھی ہے، جنت اس سے اچھی ہوگی۔ نعم، تو جب انہوں نے نعم اس طرح سے، تو اس سے معلوم ہوا کہ نا رات میں نماز پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ افمن کان مؤمنا، کہ جو مومن ہو وہ کیا فاسق کے برابر ہے، لا یستوون، نہیں ہو نہیں سکتا۔ تو مومن کا بہت بڑا مقام ہے اور فاسق گنہگار کا مقام کم ہے۔ دنیا میں جو محنت کرے، جو نیک عمل کرے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، کیا وہ اور جو گناہوں میں واقع تھا اور جو نماز پڑھنے دیر سے آتا، کیا وہ برابر ہے؟ نہیں۔ جو نماز کو جلدی آتا اور جو دیر سے آتا وہ برابر نہیں۔ جو نیک گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا اور جو بہت گناہ کرتا، دونوں برابر نہیں، ٹھیک ہے نا، تو برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا جس کو اللہ کی آیتیں یاد دلا جائیں لیکن پھر وہ اس سے اعراض کرے اور منہ پھیر لے، تو یہ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ بلکہ فرمایا ان من المجرمین منتقمون، کہ ہم ضرور مجرموں سے بدلہ لیں گے۔ تو جس کو یاد دلایا جائے اللہ کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں، پھر وہ منہ پھیر لے اور بات نہ مانے، تو اللہ نے کہا کہ یہ مجرم ہے اور اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے اور اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ 3 سزائیں بیان کی، اور آج کل لوگ کرتے ہیں جب ان کو کہتا ہے کہ بھائی اللہ سے ڈرو، جب ان کو اگر کرتے ہیں نصیحت تو بات نہیں مانتے اور منہ پھیر لیتے، وہ بولتے جائیں ایسے، میرے کو سب معلوم، تمہیں یعنی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جان لو یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ یہ کرنے والا اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے اور یہ مجرم ہے اللہ کے نزدیک، اور اللہ اس سے بدلہ لینے والا ہے۔ پھر اللہ نے آخری میں یہاں فرمایا سورہ سجدہ میں آخری میں کہ وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، اور ہم نے ان میں سے بعض کو امام بنا، امام دین کا وہ بنا امام، کب؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وكانوا بآياتنا يوقنون، اور جب ان کو یقین تھا ہمارے آیاتوں پر۔ تو دین میں امامت کے 2 شرط ہیں، صبر ہو اور یقین ہو، صبر ہو اور یقین ہو۔ اس لیے کہ دین علم یا عمل ہے، تو علم میں یقین ہو اور عمل میں صبر ہو، علم میں یقین ہو اور عمل میں صبر ہو۔ تو صبر سے انسان اپنی خواہشات کو دور کرتا ہے، شہوات کو، اور یقین سے انسان دور کرتا ہے شکوک کو اور شبہات کو۔ تو یہ کچھ ہم نے، اور ابھی کچھ باقی باتیں باقی ہیں یہ پارے میں، جو سورہ احزاب کی شروع کے 4 پیج باقی ہے، اس کو ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ، یعنی 22ویں پارے کے ساتھ باذن اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔